السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ناول کو اتنا زیادہ لائک کرنے کے لیے، اور مجھے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تو خیر پتہ ہے، لیکن شاید کچھ کو کنفیوژن ہے یہ اس ناول کے بارے میں کہ یہ ناول میرا نہیں ہے، بلکہ یہ میم حسن کنول کا ہے، اور وہ بہت اچھی رائٹنگ ہے ان کے، اور بھی ناولس کافی میں نے ریڈ کیے ہیں۔ میں تو بس ریڈ کر رہی ہوں، ناول میں نے نہیں لکھا۔ تو آج کا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، کل اس کا جو ہے لاسٹ پارٹ آئے گا۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ سٹوری کہاں تک پہنچتی ہے۔ I love you too مسٹر وقاص عباسی، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ابھی اس کے گال کو نرمی سے چوما ہی تھا کہ مقابل نے تیزی سے اس کی گردن پکڑ کر اس کے عمل کو منجمد کیا۔ اگلے ہی پل کرن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مقابل نے اسے احتجاج کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ابو ذر جب کھیلتے کھیلتے تھک گیا تو سیل سوفے پر آ کر اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ پھر اس کی نگاہ ٹائم پر گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ فرح کے سوتے وجود کو باہوں میں بھر کر اٹھا، اسے گیسٹ روم کے بیڈ پر لٹا کر اچھے سے کمبل سے کور کیا اور لیمپ کی روشنی کھول کر باہر آ گیا۔ ابھی وہ لانچ سے گزر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر فرح کے سیل پر گئی۔ اس نے بس یوں ہی اٹھا کر دیکھا تو سیل میں چارجنگ اینڈ پر نظر آئی۔ کیونکہ اس کے پاس ایک ہی چارجر تھا، اس لیے پہلے فرح کا سیل چارج پہ لگایا اور خود وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ اس کا سیل چارج ہو تو پھر اپنا لگا کر سونے جائے۔ اس چکر میں وہ بیچارہ آدھے گھنٹے تک جاگتا رہا۔ فرح صبح اٹھ کر جب گیسٹ روم سے باہر آئی تو لاؤنج میں ابو ذر کو شارٹ پینٹ میں دیکھ اس کے گال لال ہوئے۔ ابو ذر، تمہارے گھر میں ایک لڑکی بھی رہ رہی ہے اب، اس لیے پینٹ پوری پہنو۔ وہ تیزی سے ٹوکتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میم، یہ میرا گھر ہے اور میں ایسے ہی رہتا ہوں، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو آنکھیں بند رکھو۔ وہ حسین نوجوان اکڑ کر کہتا ہوا فریج کے پاس آیا، پھر فریج سے جوس کا جگ نکال کر اسے گلاس میں انڈیل کر منہ سے لگا کر وہیں کھڑے کھڑے پینے لگا۔ اوہ ہیلو، بیٹھ کر پیتے ہیں۔ فرح اسے کھڑے ہو کر جوس پیتے دیکھ فوراً ٹوکنے لگی۔ اوف، اسے ٹوکم ٹاکی کی عادت نہیں تھی اور صبح ہی صبح تو بالکل نہیں۔ وہ خاصا چڑھا۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ ابو ذر نے جب دیکھا کہ وہ ایک سینڈوچ بنا کر پلیٹ میں سجائے کچن سے باہر جا رہی ہے تو اس نے فوراً ہی اس کا نازک بازو پکڑ کر اپنے ناشتے کے متعلق پوچھا۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، کل کھانا بنا دیا تھا نا؟ بہت ہے، ناشتے کا انتظام خود کرو، مجھے آفس جانا ہے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ حسین موم کی گڑیا مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیزی سے بولی، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں ناشتہ خود بناؤں تو پھر تمہارے ہونے کا مجھے کیا فائدہ؟ اس لیے پہلے میرا ناشتہ بناؤ، پھر جہاں جانا ہے چلی جانا۔ مقابل اس کے بازو پر پکڑ مضبوط کرتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوا۔ اور نہ بناؤں تو؟ وہ چیلنجنگ انداز میں پوچھنے لگی۔ تو میں تمہیں کھا جاؤں گا، اس نے مسکرا کر بڑے اطمینان سے جواب دیا، جبکہ اس کا جواب سن مقابل ہکا بکا ہوئی۔ کوئی آدم خور بیڑی ہو کیا جو مجھے کھاؤ گے؟ اور فوراً ہی منہ بگاڑ کر پوچھنے لگی، بالکل، جب مجھے کھانے کو نہیں ملتا تو میں اتنا ہی پاگل ہو جاتا ہوں۔ کہو تو ڈیمو دکھاؤں؟ بس اتنا کہہ کر اس نے فوراً ہی فرح کے سیدھے کندھے پر اپنے دانت گڑائے۔ وہ کرموپتی بزنس مین اتنی بچکانہ حرکت کرے گا، فرح نے یہ خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اوہ پاگل ہو کیا؟ فرح فوراً ہی چیخ کر دور ہٹی۔ اب میرا ناشتہ دے رہی ہو یا پوری فلم دیکھنا چاہتی ہو؟ مقابل نے خاصا اتراء کر فخرانہ انداز میں پوچھا۔ تم یہ کھا لو، میں بھوکی رہ لوں گی۔ اس نے جوش بوش ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑی سینڈوچ سے سجی پلیٹ ابو ذر کو پکڑائی اور وہاں سے اپنے روم کی جانب چل دی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر جب باہر نکلی تو ٹیبل پر ناشتہ سجا نظر آیا، جس دیکھ وہ خاصا حیران ہوئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید ابو ذر نے اپنے لیے بنایا ہو، لیکن پھر اس کی نگاہ 2 کپوں پر گئی۔ وہ ایک ساتھ 2 کپوں میں چائے تو نہیں پیے گا؟ پر منہ میں بڑبڑاتی ناشتے کے ٹیبل کے پاس آئی اور جلدی سے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے آفس کی دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ کھڑے کھڑے چائے پی کر بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر پی لو، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابو ذر کے ٹوکتے ہی اس نے کپ منہ سے لگایا ہی اس نوجوان کی جانب دیکھا۔ گرم چائے پوری ایک سانس میں پینے کے بعد ہی اس نے دم لیا تھا۔ تمہاری طرح گاڑی نہیں ہے میرے پاس، بس میں جانا ہوتا ہے، اگر ایک بار بس نکل گئی نا تو میں مشکل میں آ جاؤں گی۔ فی الحال چائے کے لیے شکریہ۔ وہ مسکرا کر شکریہ ادا کرتی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے باہر کی جانب دوڑی۔
ابو ذر اس لڑکی کو جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ تیری منگنی ہوگی اور تو نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ مطلب یار حد ہو گئی، اتنا خون سفید کا ہوا تیرا۔ ابو ذر، معاویہ، آنا تینوں ہی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب معاویہ نے انہیں اپنی منگنی کے متعلق انفارم کیا۔ ابو ذر ٹھیک ٹھاک بگڑ رہا تھا اس پر۔ یار ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اچانک، وہ ضد کرنے لگے کہ بس میرے سامنے رسم ہی کر دو، اس لیے جلد بازی میں سب کچھ ہوا۔ معاویہ نے اپنی جانب کی سٹوری بتائی۔ بچوں کی طرح منہ بنانا بند کرو ابو ذر اور اسے مبارکباد دو۔ میں تو بہت خوش ہوں تمہارے لیے معاویہ، بہت پیاری لڑکی ہے سدرا، تمہارے ساتھ پرفیکٹ رہے گی۔ آنا مسرت بھرے لہجے میں بول کر اسے مبارکباد دینے لگی۔ وہ تینوں جب کھانا کھا کر باہر نکلنے لگے تب ابو ذر کی نگاہ سدرا پر گئی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی پارکنگ میں داخل ہوئی تھی۔ ابو ذر کے گمان میں یہی تھا کہ اب وہ لہکتی ہوئی معاویہ کے پاس آ جائے گی، معاویہ معاویہ کرتی، لیکن اس کی توقع برعکس وہ بجائے معاویہ کے پاس آنے کے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ آنا اور اسے رسمی طور پر بات چیت کی، لیکن معاویہ کو ایسے اگنور کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ آج سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلا ہے کیا؟ ابو ذر دل ہی دل یہی سوچ رہا تھا۔ سدرا کے رویے میں معاویہ کے لیے اتنی بڑی تبدیلی دیکھ۔ ہاں ابو ذر، یہ رسم کی انگوٹھی ہے، معاویہ کو دے دینا۔ سدرا نے پرس میں سے انگوٹھی نکال کر ابو ذر کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ تعجب سے پہلے سدرا کو اور پھر معاویہ کو دیکھنے لگا۔ معاویہ اس کے برابر میں ہی کھڑا تھا، وہ چاہتی تو اسے خود دے سکتی تھی مگر وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اوکے ابو ذر، یہ اوکے کرتے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے اندر چلی گئی۔ لو بھائی، تمہاری رسم کی انگوٹھی، لگتا ہے اچھے مال نہیں کیے تو نے، تبھی منگیتر کے بجائے میرے ہاتھ سے انگوٹھی پہننی پڑی ہے۔ ابو ذر نے آخری جملہ شرارت سے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو آنا معاویہ دونوں مسکرانے لگے۔ اس حسین نوجوان کی مسکراہٹ بہت کھوکھلی ہے، یہ بات ابو ذر دیکھ چکا تھا مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ اسپتال میں مایوس اور رنجیدہ سی بیٹھی تھی جب آکاش کی کال آئی۔ کہاں ہو؟ کال ریسیو ہوتے ہی نرم آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں بلاک لسٹ سے اس لیے نہیں نکالا میں نے کہ ہر وقت میرا دماغ کھاتے رہا، اس نے اس بار سے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ آکاش حیرت سے سیل کی سکرین دیکھنے لگا۔ اسے اٹھتے ہی سب سے پہلے فرح کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس نے فوری اپنا سیل اٹھایا، لیکن ابھی کوئی میسج یا کال کرتی اس سے قبل ہی اسے میسج موصول ہوا جو فرح کی جانب سے تھا۔ کرن، مجھے کل آفس میں اوور ٹائم کرنا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں تھک کر واپسی پر اپنے دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں انفارم کرنا بھول گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرنا، بلکہ بس میں بیٹھ چکی ہوں اور آفس جا رہی ہوں۔ چلو شام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اوکے، آئندہ ایسا کبھی کچھ ہو تو پلیز پہلے انفارم کر دینا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی تمہارے لیے۔ اسے میسج کا رپلائی کرنے کے بعد اس پیاری سی گڑیا نے سلیپ پر رکھ دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناول اچھے ہیں تمہارے۔ وہ ابھی ناشتہ بنا ہی رہی تھی جب اس وجاہت سے مالا مال نوجوان نے عاشقی سے آ کر کان کی لو سے اپنے ہونٹ مس کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی تعریف سن کرن کے چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ اب نشے میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود تعریف کر رہا تھا۔ یہ بات اسے دلی طور پر مسرت سے سرشار کر گئی۔ میں مس رشکینا کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے بلاک لسٹ سے نکال دو گی؟ اس نوجوان کو مکھن لگانا نہیں آتا تھا، اس لیے فوراً یہ اصل مقصود ظاہر کر دیا۔ کرن نے جواب میں ایک لفظ نہ کہا، بس سلیپ پر رکھا اپنا سیل اٹھا کر وقاص کے سامنے ہی اس کے نمبر کو بلاک لسٹ سے نکالا۔ اسے دیکھ وقاص کے چہرے پر اطمینانی چھائی۔ ان دونوں میاں بیوی نے ساتھ ناشتہ کیا۔ سامان پیک کر لینا اپنا، حکم صادر کرنے والے انداز میں کہا۔ کیوں؟ الجھ کر۔ کیا زندگی بھر اسی طرح رہنے کا ارادہ ہے؟ سوال کے بدلے میں اس نے ابرو اچکا کر تیزی سے منہ بسوتے ہوئے پلٹ سوال کیا۔ ہم میاں بیوی ہیں کرن، ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے نہ کہ الگ الگ، وقاص کے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہی کرن نے دو سوال کیا۔ تم نشے میں نہیں تھے نا کل؟ وقاص محسوس کر چکا تھا اس نے جواب جاننے کے بعد ہی سوال کیا۔ نہیں، مقابل نے فوری اقرار کیا، جس پر وہ حسین لڑکی بے اختیار مسکرا دی۔ کیا اس مسکراہٹ کا مطلب میں تمہاری رضامندی سمجھوں؟ اس نوجوان کے سوال پر مقابل کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ کیا وہ وقاص عباسی کے ساتھ واپس جانا چاہتی تھی؟ یہ سوال اب وہ خود سے ہی کر رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے چائے کا کپ منہ سے لگایا مگر وقاص کو کوئی جواب نہ دیا، جبکہ علم میں تھا کہ مقابل جواب کا منتظر بیٹھا ہے۔ وقاص کے جانے کے بعد وہ بھی گھر سے نکلی، اس کے ہاتھ میں اپنی رپورٹس تھیں۔ اس نے صبح ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ دیکھنے کے بعد وہی بات کہی جو پہلی ڈاکٹر نے کہی تھی۔ ان کے مطابق پریگننسی کا چانس نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ کرن ان کے منہ سے مایوس کن جملے سننے کے بعد رنجیدہ سی روم سے باہر آ کر چیئر پر بیٹھی۔ وہ لڑکی جانتی تھی کہ وقاص عباسی کے لیے جائیداد کا وارث کتنا ضروری ہے۔
اگر وہ اسے وارث نہ دے سکی صحیح وقت پر تو اس کے شوہر کی دن رات کی محنت جبران کی گود میں چلی جائے گی، جیسا اس کے دشمن چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کی دشمنوں کی چاہت پوری ہو، جنہوں نے اسے تباہ کیا، جنہوں نے اسے بے اولاد کیا۔ پھر یہ خیال کہ آج نہیں تو کل بچہ نہ پیدا کر پانے پر رکشی خاتون اسے وقاص کی زندگی سے نکال ہی دیں گی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ یا اللہ! وہ اپنے دونوں ہاتھوں منہ کو چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی مایوس اور رنجیدہ سی بیٹھی تھی جب وقاص کی کال آئی۔ کچھ دیر وہ سہیل کو تکتی رہی کہ کال اٹھائے یا نہیں۔ علم تھا کہ وہ منتظر بیٹھا ہے اس کا۔ وہ جانا بھی چاہتی تھی مگر اپنے پاؤں میں ایک نہ دکھنے والی زنجیر کو پا رہی تھی۔ اگر مہوش خاتون اپنی نفرت میں اسے گرا سکتی تھی تو وہ اپنی بے پناہ محبت میں اسے اٹھا سکتی تھی۔ کہاں ہو کال ریسیو ہوتے ہی نرم آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں بلاک لسٹ سے اس لیے نہیں نکالا میں نے کہ ہر وقت میرا دماغ کھاتے رہو، کرن نے اس پار سے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ وقاص حیرت سے سہیل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ کرن کہاں ہے اس وقت؟ اگر کرن کو ساتھ رہنے پر اعتراض ہوتا تو وہ صبح ہی منع کر دیتی، یوں خاموش نہ رہتی۔ اس کی خاموشی میں ہی اس کی رضامندی تھی۔ یہ بات وقاص عباسی سے بہتر کون جانتا تھا؟ لیکن پھر اچانک اس کے رویے کا بدلنا وقاص کے ذہن کو کھٹکا گیا۔ اس وجیح مرد نے فوری اپنے بندے سے کال کر کے انفارمیشن لی۔ سر میم اسپتال آئی ہوئی ہیں اور کافی دیر سے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ اپنے بندے سے جواب ملتے ہی اس نے فوری آنکھیں میچی۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اگلی پل وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھا اسپتال جانے کی نیت سے۔ وہ اسپتال میں ہی تھی جب اسے عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً اٹھ کر آوازوں کی جانب بڑھی۔ ایک پرائیویٹ روم کے اندر کچھ لوگ روتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کرن نے پاس سے گزرتی نرس کو روک کر سوال کیا۔ ڈلیوری کے وقت بچہ بچ گیا اور اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، اس لیے رو رہے ہیں، وہ بے تاثر لہجے میں کہتی وہاں سے چل دی۔ انہیں تو عادت ہو جاتی ہے دن رات لوگوں کو مرتے تڑپتے بلکتے دیکھنے کی۔ ان کے لہجے میں غم نہیں جھلکتا کسی کی ڈیتھ کی خبر بتاتے ہوئے۔ وہ تو ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی عام بات ہو۔ کرن اس عورت کو جانتی تک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی ڈیتھ کی خبر نے اسے غمزدہ سا کر دیا مزید۔ پھر اچانک اس کا ذہن کلک کیا۔ پہلے تو وہ وقاص کی شخصیت سے واقفیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب بات الگ تھی۔ وہ جانتی تھی وہ نوجوان باہر سے جتنا سخت و بے مروت اندر سے اتنا ہی نرم و حساس۔ یقیناً ممکن تھا کہ وہ وقاص ایسے کون ہونا چاہتا ہو، اس لیے اولاد کی خواہش سے دستبردار رہا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ اگر تھا تو پھر اس نوجوان کی محبت تو الگ ہی لیول کی تھی۔ یہ سوچ کرن مزید رونے لگی اور دل ہی دل دعا کرنے لگی کہ وجہ اس کے اندازے کے مطابق نہ نکلے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو وہ وقاص کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ وہ اسپتال سے باہر نکلی تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ کرن بھابی! گاڑی سے سدرا کو نکلتا دیکھ اس نے منہ بسورا اور فوراً ہی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ ایک دو قدم بھی نہ چلی تھی کہ پیچھے سے سدرا نے آواز دی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنی عزت سے بلا رہی تھی۔ کرن کیسے اپنی جگہ منجمد نہ ہوتی۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے سدرا کی جانب دیکھا۔ کیا مجھے آپ کے 5 منٹ مل سکتے ہیں؟ کرن نے محسوس کیا اس کے لہجے میں آج وہ اکڑ نہیں تھی جو ہر بار ہوتی تھی۔ وہ خاصا لچکدار انداز میں پوچھ رہی تھی۔ یہ بات کرن کو تعجب میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ بولو۔ دونوں ہاتھ بے نیازی سے پھول کر اسے بات کرنے کی اجازت دی۔ کہیں بیٹھ کر بات کریں، یہاں کھڑے کھڑے بات کریں گے تو عجیب لگے گا، اس کے کہتے ہی کرن نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں ہی اسپتال کے پارک میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ جلدی بولو، کیا بولنا ہے تمہیں؟ جتنا برا یہ ماں بیٹیاں اس کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد ان سے بات کرنا بھی اسے شدید ناگوار گزر رہا تھا۔ اگر اسے یہ جاننے میں تجسس نہ ہوتا کہ سدرا اچانک آج کیوں اتنی لچک دکھا رہی ہے تو یقیناً وہ بات بھی نہ کرتی۔ بولنا تو بہت کچھ ہے، بس سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ شاید معافی سے شروع کرنا بہتر رہے گا۔ وہ کرن کی جانب دیکھ افسردگی سے گزر گئی۔ معافی؟ کرن کو ایک لمحے کے لیے یقین آیا کہ سدرا جیسی مغرور چڑیل اس سے معافی مانگنے آئی۔ جی معافی؟ میں شروع سے جانتی تھی کہ بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود میں نے مام کا ساتھ دیا آپ کو ان سے جدا کرنے میں۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو اور مجھے یقین ہے کہ بھائی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے آپ کی بیماری کے بعد ہم سے مکمل تعلق ختم کر لیا ہے۔ بھائی دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ابھی بھی ویسے ہی ٹھاٹھ سے جیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہم بہت کھوکھلے ہو گئے۔ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ وقاص بھائی ہوں یا جبران بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی CEO کی سیٹ پر بیٹھے، فائدہ میرا ہی ہوگا چونکہ میں ان کی اکلوتی بہن ہوں۔ لیکن میں کتنی غلط تھی، یہ بات مجھے چند ماہ ہی میں ہی پتہ چل گئی۔ جبران بھائی بہت الگ ہیں وقاص بھائی سے۔ وقاص بھائی چیز ہی الگ ہے، ان کا لیول ہی الگ ہے محبت کا۔ پتہ ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے، لیکن کبھی جتاتے نہیں تھے۔
हमें आदत नहीं थी कि कोई हमें जता आकर कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए इतने की लाए हो, ये इतनी कीमत की है, बिल कितना आया, मुलाजमीन की कितनी पेमेंट भरी है। हम बिल्कुल एक बेफिक्र ज़िंदगी जीते थे, मगर अब सब बदल गया है। इमरान भाई पहले ही इतने कम पैसे भेजते हैं, इसमें भी इन्हें हिसाब चाहिए होता है एक एक चीज़ का। हम अपना ये झूठा वकार मरम लोगों के सामने कायम रखने के लिए अपनी चीज़ें बेचते हैं। मोम इतनी फजूल खर्ची की आदि हैं कि उनके हाथ नहीं रुकते, जिसकी वजह से मुझे डर है बहुत जल्द हमारा ये झूठा भरम भी ख़त्म हो जाएगा। माविया से मेरा रिश्ता हो गया, वो जल्दी शादी मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन्हें जहेज में देने के लिए 1 रुपया नहीं है। हमने जिब्रान भाई से इस मुतालिक बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक वो CEO की सीट पर नहीं बैठ जाते वो मुझे जहेज में कुछ नहीं देने वाले। वो मगरूर सी सिदरा तो कहीं गायब ही हो गई थी, अपनी नाक पर मक्खी तक बैठने ना दे। सामने बैठी रोहन सा लाजम बोलती लड़की को तो कोई और ही लगी किरण को। तो तुम चाहती हो कि मैं औकात से तुम्हारे लिए जहेज की बात करूं? किरण के सवाल करते हुए नफी में सर लाने की। नहीं, मैं इसलिए माफ़ी नहीं मांग रही आपसे, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पे, सिर्फ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। यकीन करें मुझे कोई लालच नहीं, मुझे सिर्फ आपसे माफ़ी चाहिए। भाई की कहता तलखी करने वाली बात तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई है ताकि आपको इल्म हो कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने आपको बताया हो कि आपको बाथरूम में बंद करने पर उन्होंने मुझे सजा के तौर पर पूरी रात बाथरूम में बंद रखा था। बस सिद्रा का इंकशाफ करना था कि किरण की आंखें हैरत से फैली। तो वकास अब्बासी अपनी लाडली बहन को सजाएं दिया करता था इसके लिए, बस कभी जताया नहीं, बस कभी बताया नहीं। क्या उन्होंने आपको बताया कि वो शादी से पहले से आपसे मोहब्बत करते हैं? क्या? किरण को यकीन ना आया। बेयकीनी से अब वो सिद्रा को देख रही थी। तो यानी आप ये भी नहीं जानती कि आपको उन्होंने अपनी सालगिरह वाले दिन मॉल में देखा था और वो आपको वहीं दिल दे बैठे थे। सिद्रा मुस्कुराते हुए बताने लगी। उसकी आंखों में चमक थी, पुरानी यादों की चमक। तुम कैसे जानती हो इस बारे में? क्या वकास ने खुद बताया था तुम्हें? उसकी आवाज़ में बेकरारी थी कि बस जल्दी से तस्दीक मिल जाए। वो कहाँ बताने वाले? क्या नहीं जानती आप उन्हें? वो नहीं बोलते, लेकिन मैंने उनके पुराने वॉलेट में आपकी बैग की तस्वीर देखी थी एक बार, जिसमें आपके बालों में पोनी बंधी थी। वो मॉल में ली गई पिक थी। तब मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन शादी के बाद एक बार आपने इसी तरह दोबारा पौंदी बांधी। तब मैंने आपको जब देखा मैं पहचान गई कि आप तो वही हैं जिसे भाई अपने वॉलेट में लेकर घूमते हैं। मैंने अपने भाई के वॉलेट में कभी आना की तस्वीर नहीं देखी, नहीं कभी किसी और लड़की की, लेकिन आपकी देखी। वो हमेशा रखते थे, इसलिए मैं जानती थी कि आप उनके लिए बहुत ख़ास है, सबसे ज़्यादा ख़ास। और सब कुछ जानते पूछते मैंने मॉम का साथ दिया आपको इनसे जुदा करने में। 2 मोहब्बत करने वालों को जुदा किया मैंने, 2 मियाँ बीवी को, इस रिश्ते को जिसमें खुदा मोहब्बत डालता है। अब सोचती हूँ मुझे मेरी मोहब्बत क्यों कर मिलेगी जब मुझे 2 मोहब्बत करने वालों की लगी हुई है। मुझे माविया मिल ज़रूर रहा है भाभी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो तो मुझे देख कर भी कोफत का इजहार करता है। अगर आप दिलो जान से किसी को चाहें और वो बदले में सिर्फ बेमुरब्बती और बेजारियत ज़ाहिर करे हर वक्त, तो आप टूट जाते हैं। मैं भी टूट गई हूँ भाभी, मैं भी टूट गई हूँ। वो इतना कहकर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे पैसों की तंगी ने नहीं तोड़ा था, उसे तो माविया की बेरुखी ने तोड़ा था। मन चाहे शख्स की बेरुखी थोड़ी होती मौत होती है, और वो मरी तो रही थी। हुस्न का सारा गरूर खाक में मिला दिया था सितमगर ने अपनी बेरुखी दिखा दिखा कर, और वो खाक की तो हो चुकी थी। मुझे सच बताना, क्या तुम जानती थी कि मेरी दवाइयाँ किस चीज़ की हैं? किरण ने संजीदगी से उसकी जानब देकर इंतजार किया। जी मैं जानती थी। वो शर्मिंदगी के था गहराइयों में उतर गई उस सवाल का जवाब देते वक्त। तुम्हारी माम जानती थी ना कि वकास मुझसे मोहब्बत करता है, ना कि आना से, इसलिए इस जालिम औरत ने मुझे बांझ करने की दवाइयाँ खिलाई। किरण की आंखों में सवाल करते वक्त आंसू उतर आए थे। जी, मैंने उन्हें बताया था कि मैंने आपकी तस्वीर वकास भाई के वॉलेट में देखी है। सब जानते हैं वकास भाई बोलते नहीं हैं अपनी ज़रूरियात व ख्वाहिशात के मुतालिक, अपने जज्बात व एहसासात के मुतालिक, लेकिन वो मोहब्बत के तरसे हुए हैं। यही मोहब्बत उनकी ज़रूरत थी, यही इनकी ख्वाहिश, और जब इन्हें वो मिल गई थी तो सब जानते थे वैसे सारा आंखों पर रखने वाले हैं। आप औलाद नहीं दे सकी तो मॉम जानती है वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, और बस यही आकर वो जिब्रान भाई को वकास भाई पर फौकियत दिलवा सकती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। आपको पता है माम वक्तन फ़क्तन भाई का दिल टटोला करती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं आपकी मोहब्बत इनके दिल में कम तो नहीं होगी। परी को भी वकास भाई से पहले इसीलिए मिलवाया, क्योंकि देखना था कि वो अपनी CEO की सीट को चुनते हैं या आपको, और सब ने देखा उन्होंने आपको मुंतखब किया। सिद्रा की बातें उस पर अश्कार कर रही थी कि वो तो दीवाना है इसका, और लोग खास तौर पर इसके दुश्मन उसकी इस दीवानगी का ही फ़ायदा उठा रहे हैं शुरू से। मुझे ये बताने का बहुत शुक्रिया कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है।
مگر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ابھی معافی نہیں ہے. سوری، میرا اتنا بڑا دل نہیں کہ میں تمہیں معاف کر سکوں. ابھی تو بالکل نہیں، جب میرے زخم ہرے بھرے ہیں. سدرا نے اس کے ہر سوال کا جواب بڑی صداقت سے دیا تھا، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ واقعی شرمندہ ہے، واقعی پچھتا رہی ہے اپنی ماں کا ساتھ دے کر غلط کاموں میں. میں سمجھ سکتی ہوں، میں پہلے سے ہی جانتی ہوں میرا جرم معافی کے قابل ہے ہی نہیں. میں نے اپنے بھائی کا ہنستا بستا گھر بگاڑا ہے. اس بھائی کا جو میرے ہر ارمان کو پورا کرتا تھا، جو مجھے شہزادیوں کی طرف رکھتا تھا، جس نے مجھے کبھی میرے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. یقین کریں وہ بولتے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے ہاتھ ہٹایا نا سر سے، تو دنیا کی ہر چیز بولتی دکھائی دی کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے لیے. وہ اپنی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو صاف کرتے ہوئے شدید رنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی. آنا کو گھر چھوڑنے کے بعد ابھی وہ اس کے گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا. اس نے نمبر دیکھتے ہی کال اٹھا لی. سر، اس بچی کی والدہ کا نام اروبا ہے اور وہ وقاص عباسی کی نہیں ہے، ان کے والد کی بیٹی ہے. واٹ؟ یعنی وقاص کی بہن؟ ابو ذر کو شدید جھٹکا لگا تھا. وہ فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھا. جی سر، اروبا عباسی خاندان کی بہت پرانی ملازمہ تھی. جانتا ہوں. ابو ذر پہلے سے ہی واقف تھا وقاص کے والد اور اروبا کی لو سٹوری سے، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ ان کی کوئی بیٹی بھی نکلے گی جسے وقاص دنیا سے چھپا کے پال ہے. کچھ مزید معلومات لینے کے بعد ابو ذر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. اب وہ کافی پرسکون ہو کر سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا. وہ بچی وقاص وہ آنا کی نہیں ہے. یہ بات اس کے دل کو بہت تسلی بخش رہی تھی. وہ مارے خوشی کی گاڑی سے واپس اترا اور آنا کے گھر میں داخل ہو گیا. وہ کافی وقت سے آنا کو اوائڈ کر رہا تھا، لیکن اب مزید نہیں. اس نے دروازہ نوک کیا تو آنا کی ملازمہ نے دروازہ کھولا. وہ ملازمہ کو 2 کپ چائے کا آرڈر دیتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھ گیا. آنا کو جب اس کی ملازمہ نے ابو ذر کے لاؤنج میں بیٹھے ہونے خبر دی تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی. اس نے سفید رنگ کی جس ٹی شرٹ پہنی اور بلیک ٹراؤزر، جو اس کے پاؤں کے ٹخنوں سے خاصا اونچا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گوری رنگت الگ ہی چمک رہی تھی. فوراً ہی خوب تیار ہو کر نیچے اتر آئی. اس نے سارے ملازمین کو سرور کاؤنٹر میں جانے کو کہا اور خود چائے کی ٹرے لے کر ابو ذر کے پاس لاؤنج میں پہنچ گئی. وہ ابو ذر سے بالکل چپک کر بیٹھی تھی. وہ اچھے سے واقف تھی. ابو ذر وقاص نہیں ہے، ون وومن مین جو کسی کو چھوئے نہ. وہ تو رنگین تیتلیوں میں رہنے والا تھا. اس کی شامیں کتنی رنگین تھی یہ آنا بخوبی جانتی تھی، اس لیے وہ ابو ذر کو اپنی خوبصورتی اور حسن کا جلوہ دکھا رہی تھی، وہ بھی بڑی نزدیکی اور نزاکت سے. ابو ذر خوش تھا کہ اس نے مائنڈ بھی نہ کیا. من چاہیے عورت آپ کے سامنے اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی ہو، اپنا آپ پیش کر رہی ہو تو کون سا مرد نہ بہکے. وہ بھی بہکنے لگا تھا. وہ آہستہ آہستہ نزدیکی بڑھاتی جا رہی تھی اور مقابل بڑھانے دے رہا تھا. آنا اس کی پیشانی سے چومتی ہوئی جب ہونٹوں تک آئی تو وہ اچانک نوجوان اپنا رخ موڑ گیا. کیونکہ اس نے یہ عمل اچانک کیا تو آنا بھی بے یقینی کا شکار ہوئی. وہ اس سے ہمیشہ سے اس بات پہ ناز تھا کہ ابو ذر جیسے امیر زادے کو اس کی خواہش ہے. وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ تو اس کے عشق میں پاگل ہے اور وہ جو کہے گی مقابل کرے گا. لیکن آج جب وہ اسے اپنا آپ پیش کر رہی تھی، اس کے سالوں کی طلب بجھا رہی تھی تو وہ ہٹ گیا اور منہ پھیر گیا. کیسے؟ آنا کو یقین نہ آیا. ڈیم اٹ! دوسری جانب ابو ذر خود پر ہی غصہ ہوا، بے حد غصہ. آج تک جس بات کے لیے وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا آیا لگا جیسے آج اس کی پیروی خود ہی کر دی، اور یہ خیال ہی اسے خود سے گھن دلا رہا تھا. میں شادی شدہ ہوں آنا. سوری. وہ فوراً ہی کھڑے ہو کر اپنا کوٹ صوفے کے اوپری حصے سے اٹھاتے آنا کو دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوا. اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا. اس کا جملہ تھا یہ ایٹم بم. آنا کو اپنے دماغ کے پرخچے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے. تم جھوٹ بول رہے ہو ہے نا، مجھے تنگ کرنے کے لیے، چونکہ میں نے تمہیں شروع سے بہت تنگ کیا ہے. لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں ابو ذر، میرے اور وقاص کے درمیان کچھ نہیں تھا. ہم صرف اچھے دوست تھے. میں اسے ایگریمنٹ میں بندھی تھی، صرف اس لیے میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں بتایا. آنا فوراً ہی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی. اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر روک تیزی سے اپنے کردار کی صفائی دینے لگی. میں جھوٹ نہیں بول رہا آنا، میں واقعی شادی شدہ ہوں. اس لیے پلیز مجھ سے اب دور رہنا. جس کی خواہش میں سالوں سے مچل رہا تھا وہ آج سامنے تھی. اپنا آپ خود اس کے حوالے کر رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے تھام نہیں سکتا تھا. وعدہ جتا کے وفا کرے گا. دل پر منو پتھر رکھ کر اسے خود سے دور رہنے کا کہہ آیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دونوں بھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے سرد آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی. بھائی وہ میں دادی کی دوائی لینے آئی تھی. سدرا تیزی سے کھڑی ہو کر وقاص کی جانب متوجہ ہوئی. آہستگی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کرنے لگی. دوائی میڈیکل سے ملتی ہے، پارک میں نہیں. میں بھابھی سے کچھ بات کر رہی تھی. بات کر لیجیے تو اب جاؤ. اس کے کہتے ہی سدرا فوراً ہی اسپات میں سر لا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ خوبرو نوجوان اس کی جگہ کرن کے برابر میں آ کر بیٹھا. وہ لڑکی بالکل خاموش تھی. باتوں کی ضرورت نہیں تھی ان کے درمیان. وہ دونوں ہی جانتے تھے وہ کیوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تمہیں بچہ نہیں دے سکتی زندگی میں کبھی. مجھے چھوڑو.
وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بچے ہوتے ہیں بہت ضروری زندگی میں، لیکن میرے لیے تو میری کائنات ہی، پوری کائنات ہی تم ہو۔ اس کے انابی ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ اسے مزید اپنے اور اس کی جان پہ ظلم ڈھانے سے روکا۔ پھر نہایت محبت سے اس کی زلفوں میں اپنی انگلی الجھاتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال جذبات کی صداقت کے ساتھ گویا ہوا۔ اس کا فقط ایک جملہ کل تھا اپنے معنی میں، کل ہی جذبات کی عکاسی میں۔ اسے نہیں آتا محبت کا اظہار، اس لیے سادگی سے کہہ دیا کہ کل کائنات ہی تم ہو۔ چلو، وہ حسین نوجوان اس کا نازک ہاتھ تھام کر کھڑے ہوتے بولا، کہاں تجسس سے اختصار کیا، اپنے گھر اور کہاں؟ ایسا نہیں تھا کہ اس لڑکے کے لہجے سے چاشنی ٹپک رہی ہو اب، لیکن اکڑ کے مقابلے بہت بہتر تھا۔ کرن یہی سوچ اب اسے بغور دیکھ لگی، کہاں سے لگتا تھا وہ اس کا عاشق، لیکن تھا اور بہت پکا تھا۔ اس بات کی گواہ تو اب دنیا بھی تھی۔ دادی مجھے بہت زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیں گی۔ کیا کرے وہ علم راج منشن جا کر، جب اسے علم ہے کہ اسے دوبارہ نکال ہی دیا جائے گا اور اس پر نکالنے والی رکشی خاتون ہوگی تو اسے اور زیادہ تکلیف ہوگی، چونکہ ان سے محبت و اپنائیت پائی تھی، ان کا ہمیشہ اچھا روپ دیکھا تھا، اس لیے وہ ان کے برے روپ سے ڈر رہی تھی۔ اب وہ سامنے کھڑے ہوتے ہوئے رنجیدگی سے گویا ہوئی، کھڑی تو ہو گئی تھی اپنے شوہر کے لیے، بس ساتھ چلنے میں ڈر رہی تھی۔ تم صرف میری فکر کرو، باقیوں کو فکر مجھ پر چھوڑ دو۔ اس وجہ مرد کا پورا اعتماد لہجہ اور مطمئن انداز اسے حوصلہ دے رہا تھا ساتھ چلنے کا۔ وہ اس بات میں سارا لا کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوئی۔ وقاص نے اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا تو وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے پہلے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، بلکہ اپنی بیوی کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کرن اس کے عمل پر بے اختیار مسکرا دی۔ بہت وقت بعد وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی تاری رہی۔ وہ صبح سے بیٹھ کر رو رہی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگتے ہی اسے نیند آنے لگی۔ المراج مینشن پہنچے تو وہ سو چکی تھی۔ اس نوجوان نے تو ویلکم کی تیاری کر رکھی تھی، پورا گھر پھولوں سے سجایا ہوا تھا، سارے ملازمین ویلکم کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن وہ سو چکی تھی۔ جس کے لیے پورا ویلکم خود پلان کیا تھا وقاص عباسی نے، وقاص عباسی جیسا وقت کا پابند بندہ آج آفس لیٹ گیا تھا کیونکہ وہ اپنے گھر میں ویلکم کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ جاتا تو ملازمین سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کی لوٹنے کی خوشی اسے اس قدر تھی کہ وہ خود ساری سجاوٹ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کی بھی۔ وقاص نے اسے نہیں اٹھایا، بس اس کے سوتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہوتے ہی پہلے تو پلان کے مطابق ایک دو ملازمین نے پھول برسائے، لیکن جیسے ہی دیکھا کرن سو رہی ہے ویسے ہی سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس دروبدار شخص کا ایک اشارہ اور سارے ملازمین رفو چکر۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس حزین لڑکی کو واپس اپنے گھر، اپنے کمرے، اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھ ایک عجیب سی پرسکونی چھائی۔ وہ اپنی ماں سے اپنے حق کی محبت مانگا کرتا تھا اور اس کی ماں نے کبھی مثبت جواب نہ دیا۔ تھا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اسے اپنا بولنا ہی اب بس لگنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی بیوی سے محبت نہیں مانگی، اور اسے سب سے زیادہ خوشی اور اطمینانی اسی بات کی تھی کہ کرن نے کبھی اس سے محبت کا مطالبہ کیا بھی نہیں۔ کرن خود اس پہ محبت لوٹاتی تھی شروع سے، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی بیوی تھک جائے گی، منفی سوچیں رکھنے لگے گی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ پیٹ بھرا مرد اس کے لیے محبت نہیں مانگتا۔ اگر اسے علم ہوتا کہ اس کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو ایک دن کھو دے گا تو یقیناً وہ بہت پہلے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتا۔ اس نے کپڑے تک چینج نہیں کیے تھے آج، دل ہی نہ چاہا اس لمحے ایک لمحے کے لیے بھی اسے چھوڑنے کا۔ وہ بس اس کے برابر میں لیٹ گیا، کوٹ اتار کر سائیڈ میں رکھ تکیے پر اپنی کونی جما کر ہاتھ کے پیالے میں اپنا خوبصورت چہرہ رکھ فرصت سے اسے تکنے لگا۔ آج سونا نہیں چاہیے تھا تمہیں، اس کے سوتے وجود کو تکتے شکوہ کیا۔ بہت محبت سے کیا گیا تھا وہ شکوہ، اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو دیکھتی کس قدر محبت تھی ان گہری بولتی آنکھوں میں اس کے لیے۔ ویسے دیکھتا رہا، دیوانہ وار تکتا رہا، بس نہ چلتا جیسے اپنی آنکھوں میں ہی قید کر لے اسے اور پھر آنکھیں نہ کھولے۔ وہ گھر پہنچا تو لانج میں کھانے کی ٹیبل پوری کھانوں سے سجی نظر آئی اور وہ خوبصورت گڑیا کھانے کی میز پر چہرہ رکھے سوتی ہوئی۔ یقیناً وہ انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی کہ زندگی میں پہلی بار تھا وہ گھر لوٹا ہو اور کوئی اسے اپنا منتظر ملا ہو۔ کتنی ہی حسرت تھی اسے کہ وہ گھر لوٹے اور کوئی اس کا منتظر بیٹھا ہوا، اور آج یہ حسرت پوری ہوئی تھی۔ وہ کبھی سوتی ہوئی اس کی موم کی گڑیا، خوبصورت گڑیا کو دیکھتا تو کبھی میز پر سجے کھانے کو۔ وہ نہیں جانتا یہ حسرت کب سے تھی اس کے دل میں، شاید اسکول کے زمانے سے، جب اسکول کے دروازے پر مائیں منتظر نظر آتی تھیں اپنے بچوں کی، اور اس کا کوئی نہیں ہوتا تھا گھر میں جو اس کا منتظر بیٹھا ہو گرم کھانا بنا کر کہ وہ آئے گا بھوکا اسکول سے اور کھانا کھائے گا۔ صرف ملازمین ہوتے تھے جنہیں وہ چیختا رہتا تھا، چڑھتا رہتا تھا، انہیں بتاتا تھا کہ
مجھے یہ چاہیے، لیکن وہ صحیح طرح بنا نہیں پاتے تھے۔ بنا بھی دیتے تھے تو اتنی محبت سے کھلاتے نہیں تھے جیسے ماں کھلاتی ہو۔ اس نے ایک زندگی گزاری تھی حسرتوں تو تلے، اور آج جب وہ سالوں پرانی بچپن کی حسرت پوری ہوئی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس لڑکی کے روبرو بیٹھا، مقابل سو رہی تھی اور وہ نہیں جانتی وہ سوتے ہوئے اسے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سوئی ہے۔ یہ بات جیسے دل کو لگ گئی ہو، بہت گہری لگ گئی ہو۔ اس نے ابھی اپنا سر اس کے بالوں برابر میں ٹکا دیا۔ ابھی وہ اسے تمل سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی بہت پرانی محبت کو چھوڑ کر آیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دکھی ہوتا، غم زدہ ہوتا، اس کا دل رنجیدہ ہوتا، لیکن اس موم کی گڑیا کو دیکھنے سے پہلے تک تو یہ ساری فیلنگز موجود تھی، مگر اسے دیکھنے کے بعد مانو وہ سب چھو منتر ہو گئی ہوں۔ اب صرف وہ تھی اور احساس سکون تھا، خوشی تھی، بے حد خوشی۔ یہ صحیح وقت پر لوٹ آیا، ورنہ یقیناً صبح آتا تو کہاں یہ خوبصورت منظر دیکھ پاتا جب وہ اس کا منتظر تھا کھانا سجائے۔ اس کی راہ تک رہا تھا کہ وہ آئے اور ساتھ کھانا کھائیں۔ بہت آہستگی اور نرمی سے اس نے ایک کس چورائی۔ وہ جاگ رہی ہوتی تو ہرگز قریب نہ آنے دیتی، لیکن چونکہ قسمت اس پر مہربان تھی اور وہ جنگلی شیرنی سو رہی تھی تو موقع سے فائدہ اٹھانا تو بنتا تھا نا۔ فرا اٹھو، کھانا کھائیں۔ پہلے خیال آیا اسے کمرے میں چھوڑ آئے تاکہ وہ آرام سے سوتی رہے، لیکن پھر خیال آیا نہیں، وہ بھوکی ہے، انتظار کرتے کرتے سو گئی ہے، اس لیے اس گڑیا کو اٹھایا تاکہ ساتھ کھانا کھائیں۔ او تم آگے کہاں رہ گئے تھے؟ کتنی دیر کر دی آنے میں؟ پتہ میں انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی، وہ ذرا خفگی سے بولی۔ اس کا آخری جملہ ابو ذر کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پہ کھیل آیا۔ وہ اچھے سے واقف تک وہ انتظار کرتے کرتے سوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننے کا مزہ ہی الگ تھا۔ دنیا میں ویسے تو ہزاروں نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی عظیم نعمت کسی کا آپ کے لیے گھر پر منتظر ہونا ہے، اور یہ نعمت بڑی حسرتوں کے بعد آج اس کے نصیب میں آئی تھی۔ تو کس نے کہا تھا میرا انتظار کرو؟ مت کرتی میرا انتظار، کھا لیتی کھانا اور چلی جاتی اپنے کمرے میں سونے۔ نہایت بے نیازی سے گویا ہوا، جبکہ دل کا ہر کونا چاہتا تھا کہ وہ انتظار کرے اور ہمیشہ کرے۔ اکیلے کھانے میں کوئی مزہ نہیں، کیا فائدہ مجھے تمہارے شوہر ہونے کا جب تمہارے ہوتے ہوئے بھی مجھے اکیلا کھانا کھانا پڑے۔ اب بیٹھو، میں کھانا گرم کرتی ہوں، سارا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ منہ بسور کر کہتی اٹھی۔ ابھی اس نے ڈش کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ابو سر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں لیٹ آتا ہوں کام سے اور روز لیٹ ہی آیا کروں گا، کیا روز میرا انتظار کرو گی؟ فرا کیوں نیند میں سے اٹھی تھی، اس لیے اس لمحے مقابل کی آنکھوں کو نہ دیکھا۔ اگر دیکھتی تو جان لیتی کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، کہ جیسے بس وہ ہاں کرے گی اور اپنا دل نکال کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دے گا کہ آج سے یہ تمہارا۔ ہاں کہا نا، مجھے اکیلے کھانا اچھا نہیں لگتا، تھوڑا انتظار تو کرنا ہے، میں ضرور کر لوں گی، لیکن پلیز تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کرنا، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور ڈش لے کر چلی گئی، جبکہ مقابل اس کی پشت تکتا رہا۔ تم جا کر بیٹھو، میں گرم کرتا ہوں کھانا، ٹھنڈا میری وجہ سے ہوا ہے نا۔ ابو ذر اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا تھا، اس کے ہاتھ سے ڈش لے کر مائکرو ویو اوون میں رکھتے نرمی سے کہا۔ ابھی وہ کچھ بولتی اسے قبل ہی دروازہ نوک ہوا، کیونکہ رات کا وقت تھا اس لیے ابو ذر دروازہ کھولنے گیا۔ بس اس کا دروازہ کھولنا تھا کہ آنا بے دھڑک آ کر اس کے سینے سے لگی۔ وہ حیران ہوا تھا آنا کو اس اپارٹمنٹ کا کیسے پتہ چلا۔ سوری اگر مجھ سے جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز مجھے یوں نہ چھوڑو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر اب، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں وقاص سے کانٹریکٹ میں بندھی ہوئی تھی، صرف اسی لیے تمہیں کبھی کچھ نہیں بتایا، ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا شروع سے۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھ سے جھوٹ کہا اپنی شادی کے متعلق، اگر تمہاری شادی ہوئی ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا، یہ کسی کو پتہ نہ ہوتا، خاص طور پر معاویہ وقاص کو۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے گلا کھنکانے کی آواز آئی۔ فرا نے اپنی موجودگی کا احساس لایا تو ابو ذر نے فوراً ہی اپنی آنکھیں زور سے میچی، جبکہ آنا اس کے سینے سے ہٹ کر ابو ذر کے پیچھے دیکھ لگی۔ تم ابو ذر کے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی ہو اتنی رات میں؟ کیونکہ فرا کے ہاتھ میں کھانے کی ڈش تھی، اس لیے آنا فوراً بولی۔ او نوکرانی ہو؟ ابو ذر کو شدید زہر لگا تھا آنا کا فرا کو نوکرانی کہنا۔ ابھی وہ کچھ کہتا ہے اس سے قبل ہی فرا ڈش کھانے کے ٹیبل پر آ کر اس کی جانب بھرم سے چلتی آئی۔ سویٹ ہارٹ، اپنی فرینڈ سے کہو کہ نظر کا چشمہ لگا لے، کیونکہ اسے ملازمہ اور مالکن میں فرق نظر نہیں آ رہا۔ فرا نے آنے کے سامنے ابو ذر کے نزدیک آ کر اس کے آگے کی شرٹ پر جہاں آنا گلے لگی تھی نہ دیکھنے والی گھت جھاڑتے شاید سے میٹھے لہجے میں کہا، پھر آنا کی جانب دیکھ مطمئن انداز میں مسکرائی۔ مالکن او نو، آنا اچھے سے جانتی تھی فرا کو، اور کیوں کرنا جانتی، کرن کی ایک ہی تو دوست تھی جسے وہ ہمیشہ سے اپنے ساتھ ہر پارٹی میں لاتی تھی۔ آنا نے مذائقہ خیز انداز میں مالکن کا لفظ دہرایا جیسے مذاق اڑا رہی ہو۔ اس لڑکی کے نزدیک فرا زیادہ ابو ذر کے ٹائم پاس گرل فرینڈ ہو سکتی ہے، بیوی بننے کی اوقات نہیں تھی اس کی، ابو ذر رحمان کی بیوی تو ہرگز نہیں۔
جی مالکن، اگر مذاق اڑانے سے فارغ ہو گئی ہوں آپ، تو آپ بتانا پسند کریں گی کہ اتنی رات کو بغیرتوں کی طرح میرے گھر میں گھس کر میرے ہی شوہر کے گلے لگنے کا کیا مطلب ہے؟ ابوذر خاموش ہو گیا چونکہ وہ شرمندہ تھا فرح سے۔ وہ فرح نہیں تھی جس نے نکاح کے اندر وفاداری کو لازم کیا تھا، وہ خود تھا، اور اس کے باوجود اس نے اپنا ہی بنایا ہوا اصول توڑا۔ جیسے کسی بچی سے غلطی ہو جائے تو اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اپنی ماں کی ناراضگی کا بالکل ویسا ہی ڈر وہ حسین لڑکا اپنے دل میں پا رہا تھا فرح کی ناراضگی کو لے کر۔ تمہارا گھر، تمہارا شوہر، ہاں کہ نشہ وشا کر کے آ گئی ہو، تمہاری اوقات ہے ابوذر رحمان کو اپنا شوہر کہنے کی؟ آنا فوراً ہی اسے ذلیل کرنے پر اتری، خون جو کھول گیا تھا اس کا۔ سامنے کھڑی لڑکی ابوذر رحمان کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، وہ کیسے تیش میں نہ آتی؟ وقاص عباسی تو ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا، اب وہ ابوذر رحمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ آنا behave yourself، تم میری وائف سے اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ ابوذر کے نزدیک اس کی بیوی کی عزت اس کی عزت تھی، اور کسی کا اس کی بیوی کو ذلیل کرنا انڈائریکٹ اسے ذلیل کرنا تھا۔ ایک وقت وہ آنا وان کو خود کو ذلیل کرنے دے سکتا تھا مگر اپنی بیوی کو نہیں۔ ابوذر کے دانت پیس کر خود سرخ ہوتے غسیلے چہرے کے ساتھ کیا تھی وہ دونوں لڑکیوں سے بے یقینی سے تکنے لگی۔ آنا سے زیادہ تو فرح ابوذر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، یقین جو نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی خاطر اپنی محبت سے لڑ رہا ہے۔ ابوذر، یہ معمولی سی لڑکی، یہ تمہاری بیوی ہے جسے میں اپنے گھر کی نوکرانی بھی نہ رکھوں۔ آنا بے اعتباری سے استفسار کرنے لگی، اس کے لہجے میں حقارت نمایاں تھی۔ اس کے جملے فرح کو اپنی شدید تذلیل محسوس ہوئے، اسے لگا اس کا پورا جسم جلنے لگا، خاص طور پر اس کے گال۔ دل چاہے سمیع زادی کا منہ نوچ لے۔ بڑی مشکل سے اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچی، ان امیر لوگوں کے نزدیک کیا غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیسے وہ اسے منہ پر کھڑے ہو کر ذلیل کر رہی تھی۔ آنا وان، اگر میری بیوی کو ایک لفظ تم نے اور کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کبھی میری دوست تھی۔ ابوذر کے تئیں لہجے وگردار آواز میں چیخا۔ ساتھ ساتھ اس نے فرح کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے لگا لیا۔ اپنی باڈی لینگویج سے اس نے آنا کو جتایا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ذلیل کر رہی ہے وہ دراصل ابوذر رحمان کی عورت ہے۔ آنا نے اس نوجوان کو اس سے قبل کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً ہی آنکھوں میں آنسو بہہ لائی، دنیا جہان کی مظلومیت چہرے پر طاری کیے وہ آنسو سے تر آنکھوں سے ابوذر کو دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں میں بلا کا شکوہ تھا۔ ابوذر آنا کی آنکھوں کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہوا کہ اس نے خود سے لگی لڑکی کی آنکھیں دیکھی نہیں۔ اگر اس لمحے وہ دیکھتا تو جانتا کتنی شکر گزاری و احسان مندی تھی ان حسین آنکھوں میں اس کے لیے۔ ابوذر رحمان جیسا مغرور لڑکا اس کے لیے لڑا تھا، وہ بھی اپنی دوست سے، اپنی محبت سے۔ کوئی عام تھوڑی بات تھی۔ نکاح والے دن کے بعد وہ آج پھر اپنا لگا، اپنا بھی اور پیارا بھی۔ وہ اسے بہت نزدیک سے دیکھ رہی تھی، اس کی مہک کو محسوس کر رہی تھی۔ دعوے دار عشق کی کسی اور کے لیے تھی، لیکن آج دل اس کے لیے دھڑک رہا تھا، اور اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ باہر ہی نکل آئے گا۔ آنا اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے منہ موڑ کر چل دی۔ اس لڑکی کے جاتے ہی ابوذر نے فوراً قرب بھرے انداز میں آنکھیں مینچی، اور بس اس کا آنکھیں مینچنا تھا کہ فرح آوازوں میں لوٹی۔ یاد رکھنا ابوذر، اصول تم نے توڑا پہلے، مجھ سے اب کوئی امید مت رکھنا۔ اگلی پل وہ اس سے جدا ہو جزبز ہو کر کہتی اندر چل دی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ تم بے وفائی کرو گی مجھ سے؟ وہ فوراً ہی انگارے ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے کچن تک آیا، پھر اس کا نازک بازو اپنی جنونی گرفت میں لے کر اپنی جانب موڑا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال پوچھا۔ فرح کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے ہی اسے جلا دے گا آج۔ بے وفاؤں کے ساتھ کیسی بے وفائی؟ وہ غصے سے پلٹ سوال کرنے لگی۔ یقیناً وہ چوٹ کرنے کے لیے کیا گیا سوال تھا، اور مقابل کے چوٹ لگی بھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا مقابل پر، کیوں آگ لگی تھی سینے میں، کیوں آنا کو جاتے دیکھ اس کا قرب سے آنکھیں میچنا دل میں ایک بے چینی سے پیدا کر گیا تھا، جیسے وہ پچھتایا ہو اس کا ساتھ دیکھ کر آنا کے سامنے، اور یہ اس کا پچھتانا اس موم کی خوبصورت گڑیا کا خون جلا گیا تھا۔ کوئی بے وفائی نہیں کی میں نے ابوذر رحمان، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بے وفا ہرگز نہیں۔ وہ اعلانیہ طور پر جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ او تو وہ سب کیا تھا جو دروازے پر ہو رہا تھا؟ کیا بہن بھائی عیدی مل رہے تھے؟ فرح دانت پیستے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ میں بہ کا ضرور تھا مگر بے وفائی نہیں کی۔ اعتبار کرنا تو کرو ورنہ بھاڑ میں جاؤ، وہ اگ بگولا ہو کر کہتا اس کا بازو چھوڑ کر ایک قدم دور ہٹا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ صوفے پر جا کر منہ پھلائے بیٹھ گیا، جیسے مقابلے اس کی بیوی ہو اور اسے منانے آئے گی۔ گمان تو یہی تھا کہ وہ منانے آئے گی، اگر اس کا ساتھ دیا تھا لڑائی میں، لیکن سارا بھرم تب ٹوٹا جب اسے کھانا لگانے کے بجائے باہر جاتے دیکھا۔ اپنے گھر وہ اکڑ کر بغیر مڑے جواب دیتی چلتی چلی گئی۔ ہے کرن وقاص کے ساتھ ہے، تم یہیں رہو۔ وہ اپنی کف کی بول تیزی سے اس کے پیچھے آیا، مگر وہ اس کے سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ جتنی دیر میں وہ اس تک پہنچتا مقابل دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی۔ ڈیمٹ، وہ جا چکی ہے یہ دیکھ اس نے زور سے ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ اس نوجوان نے غور نہیں کیا، دعوے دار آنا سے تھی محبت کی،
لیکن اس کی خفگی اتنی اثر انداز نہیں ہوئی جتنی اپنی بیوی کی ہو رہی تھی اس پر۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، پھر پب جی کھیلتے اور پھر وہ کل رات کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ وہ یہی سوچ اداس ہوا۔ فرح گھر آ کر اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلنے لگی۔ وہ اپنی ناراضگی کے سبب غصے میں بھوکی ہی چلی آئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کا مین گیٹ ناک ہوا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ فرح الجھ کر کہتی فوراً ہی اٹھ کر دروازے کی جانب آئی۔ کون؟ پیزا ڈلیور میم، مگر میں نے کچھ آرڈر تو نہیں کیا۔ وہ تیزی سے گویا میم ایڈریس یہیں کا ہے، لیکن میں نے تو کچھ بھی آرڈر نہیں کیا۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھی۔ میم آرڈر اسی ایڈریس کا، آپ پلیز ڈلیوری لے لیں۔ دوسری جانب سے لچکدار آواز آئی۔ ابھی ویسے بحث کر ہی رہی تھی، اس کا سیل رنگ ہوا۔ وہ ٹیبل سے اپنا سیل اٹھانے گئی۔ کال ابو سر کی تھی، یہ دیکھ ایک دو لمحے سوچ میں پڑی، یہ کال ریسیو کرے یا نہیں، پھر سوچا کر ہی لے، دیکھے تو صحیح وہ بولتا کیا ہے۔ ہیلو فرح، ابو کی مت سونا، پیزا آرڈر کر دیا، وہ بس آتا ہی ہوگا، وہ سمجھ پر ہے تو مجھ پر رکھو، کھانے پر مت نکالنا۔ بس اتنا کہنے کے بعد اس نے بغیر اس لڑکی کا جواب سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ فرح بے یقینی سے سیل کی سکرین تک رہی تھی۔ یہ اتنا برا تو نہیں ہے جتنا برا میں اسے سمجھتی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ یہ بیل کون بجا رہا ہے اتنی رات کو؟ پھر سے آنا تو نہیں آ گئی؟ نہیں، ابو سر تو دنیا کا سب سے کمینہ آدمی ہو سکتا ہے، تو ایک نمبر کا لیچر شو ہو سکتا ہے، لیکن تو بے وفا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کلامی کرنے لگا، پھر اٹھ کر دروازہ کھولنے آیا، جیسے خود کو یاد دلا رہا ہو کہ اگر آنا ہوئی تو اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دے گا۔ مگر دروازے پر اس حسین چہرے کو دیکھ کے اس نوجوان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ پیزا ڈلیوری بوائے سے لینے کے بعد اور اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک کر کے ابو سر کے اپارٹمنٹ ہی آ گئی تھی۔ اکیلے کھانے سے کہیں بہتر اسے ابو سر کے ساتھ کھانا لگا، اس لیے وہ اپنا پیزا شیئر کرنے چلی آئی تھی۔ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرا دیا، وہ بغیر آنے کی وجہ بتائے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ ابو ذر اس کے پیچھے پیچھے ٹی وی لاؤنج تک آیا۔ مجھے ملے گا؟ ابو ذر اس کے روبرو بیٹھے لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگا۔ صرف تب جب کچن سے پلیٹ اور نائف لے کر آؤ گے۔ فرح اس کی جانب دیکھ اکڑ کر جواب دے۔ وہ منہ بسور کر اس بات میں سر لاتا فوراً ہی کچن سے پلیٹ اور نائف لینے کے لیے اٹھا۔ پلیٹ اور نائف لانے کے بعد وہ اس کے برابر میں ہی ٹک کر بیٹھ گیا۔ ابو ذر کو یاد نہیں پڑتا کہ اس نے پہلے کبھی کسی لڑکی کے بھوکا رہنے کی اتنی فکر کی اور جتنی اسے فرح کی ہوئی تھی آج۔ چہرے سے تو وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا، لیکن دل ہی دل وہ مسرت سے شرطہار تھا کہ وہ واپس آئی۔ تم کیچپ سے کھاتے ہو یا ایسے ہی؟ تم کیسے کھاتی ہو؟ پلٹ کا تجسس کے مارے سوال کیا، جیسے بڑا اشتیاق رکھتا ہو جاننے کا، بڑا انٹرسٹ ہے اس کی شخصیت میں۔ میں تو کیچپ سے کھاتی ہوں، صرف پیزا ہی نہیں، ہر چیز مجھے کیچپ سے ہی اچھی لگتی ہے، مقابل مسکرا کر گویا ہوا۔ اوہ، وہ اپنے کھانے میں اتنا مگن تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ مقابل پیزا سے کہیں زیادہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ تو مجھ پر بھی ڈال کر ٹرائی کر لو، شاید میں بھی اچھا لگ جاؤں۔ اس کے مسکرا کر میں نکھیزی سے کہتے مقابل اسے گوری سے نوازنے لگی، لیکن پھر اس کے اشارے کو مکمل نظر انداز کر واپس پیزا کھانے پر کنسنٹریٹ کیا۔ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کافی دیر بعد اس نے نوٹ کیا کہ ابو ذر پیزا نہیں کھا رہا۔ کیونکہ میں کھانا کھا چکا ہوں، اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا۔ کہنے کا وہ سمپل سا جواب تھا جو تھا بھی سچ پر مبنی، لیکن اس کے باوجود فرح کو لگا وہ اس سے فلرٹ کر رہا ہے۔ فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ فرح منہ بسور کر تیزی سے بولی، فلرٹ میں نے کب کیا؟ وہ چھوٹی آنکھوں سے بغور اسے تکتے اجنبے سے پوچھنے لگا، تو پھر ابھی بیوی کیوں کہا مجھے؟ وہ اپنا پیزے کا لقمہ کھاتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے اسے تکتے استفسار کرنے لگی۔ تو بیوی کو بیوی ہی بولوں گا نا، وہ تھوڑی عجیب، یہ رشتہ ہی تو ہے جس کے سبب تم اس وقت بھی یہاں بیٹھی ہو اور میری محبت جا چکی ہے۔ اس کے جواب وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب ہوئی اور پھر اگلی ہی پل ہلکا سا مسکرائی جیسے مرچیں لگانے کا ارادہ ہو۔ اوہ، بچے کو روئی روئی آ رہی ہے۔ وہ خاصا کیوٹ سا منہ بنا کر اس کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ ابھی وہ ہنس ہی رہی تھی کہ مقابلہ اچانک اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اگلی ہی پل اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس پر اس کی آنکھیں حیرت سے بڑھیں۔ اگلی پل وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ مقابل کی ناک سے ناک مس ہو چکی تھی۔ مجھے واقعی رونا آ رہا ہے، کیا تمہارا کندھا ملے گا رونے کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے مقابل نوجوان خاصا بےچارگی سے گویا ہوا۔ ایسے رونے کے لیے کندھا کون مانگتا ہے؟ اور سانس روک کے یہی سوچ رہی تھی۔ وہ جواب کیا دیتی، وہ تو منجمد سی ہو گئی تھی۔ اس کی قربت، اس کی آنکھ، اس کے نزدیک اس کی مہک ہر چیز آسان خطا کر گئی تھی۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ مقابل نے رضامندی کو مان کر اس کے نازک کندھے پر اپنا سر ٹکایا اور دونوں بائیں اس کے وجود کے گرد حصار کی طرح باندھ دی۔ الفاظوں کو مجال نہیں تھی اب منہ سے نکلنے کی، مول پر خاموشی طاری تھی۔ اگر آواز ہی تو صرف ان کے دھڑکتے دلوں کی۔ اپنی بچپن کی محبت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ چھوڑ کر آیا۔ وہ لڑا صرف اس لیے کیونکہ وہ بے وفا نہیں بن سکتا تھا، اپنی ماں کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا تھا، مانا یہ رشتہ وقتی تھا،
لیکن جب تک یہ رشتہ رہے گا پوری ایمانداری سے نبھائے گا، یہ سوچ کر نکاح کیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور یہ بات میں خوب بھی جانتا ہوں، لیکن سارا دکھ یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور یہ بات مجھے غمگین کر رہی ہے اب۔ کیا مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہ مجھے چاہا جا سکے؟ کوئی مجھے بھی چاہے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف مجھ سے محبت کرے۔ یہ میری دولت سے نہیں، میرے نام رتبے سے نہیں، ابوذر رحمان سے نہیں، صرف ابو ذر سے، ایسے ابو ذر سے جسے وفاداری کی عورت سے امید ہی نہیں، پھر بھی دل کے کسی کونے میں وفا کی آس رکھتا ہے۔ وہ دل ہی دل گویا ہوا، اور جیسے جیسے اپنی سوچوں کے دریا میں ڈوبتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی پکڑ فرح کے وجود کی قد مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ فرح کو لگا جیسے وہ خود میں سمو لینا چاہتا ہو اسے۔ ابو ذر، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ مشکل سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ یہ پہلی بات تھا جب مقابل نے اسے اپنے اتنے قریب کیا ہو، لیکن وہ انکمفرٹیبل نہیں ہوئی۔ ہاں، سانسیں ضرور تھم گئی تھیں۔ فرح کے کہتے ہی مانا وہ آوازوں میں لوٹا، فوراً ہی اگلے پل دور ہٹا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، صبح جلدی آفس بھی جانا ہے، گڈ نائٹ۔ بس ابو ذر کاٹنا تھا، فرح فوراً ہی کہتے ہوئے ریسٹ روم کی جانب بھاگی۔ ابو ذر تو صرف اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ رہا تھا۔ اس حسین گڑیا نے کمرے میں جاتے ہی فوراً دروازہ لاک کیا اور پھر دروازے سے ہی لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جس کے سبب اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اف، یہ تو میری جان ہی نکال لے گا۔ وہ گہرا سانس لے کر زیر لب بڑبڑائی۔ صبح آنکھ کھلی تو خود کو اپنے شوہر کے سینے سے لگا پایا۔ بہت وقت بعد اتنی خوبصورت صبح دیکھی تھی جس میں وہ اجائی اس کے قریب تھا۔ ابھی وہ وقاص کو پرسکون انداز میں سوتے ہوئے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کا پاس میں موجود سیل رنگ ہوا جو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وقاص کی نیند خراب نہ ہو اس لیے فوراً ہی اس کے اثار سے خود کو آزاد کر وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے سیل پاس سے نکال کر اسکرین دیکھی۔ کال سعید صاحب کی تھی، اس لیے وہ ہچکچا رہی تھی اٹھانے میں۔ ہیلو سعید انکل۔ ابھی اس نے کال ریسیو کر کے سیل اپنے کان سے لگانا ہی چاہا کہ تیزی سے مقابل نے اس کے ہاتھ سے سیل چھین کر اپنے کان سے لگایا۔ اس نوجوان کے پرجوش انداز میں مخاطب کرتے ہی دوسری جانب سعید صاحب کے کان کھڑے ہوئے۔ وقاص، تمہارے پاس کرن کا فون کیا کار ہے؟ ان کے لہجے میں برہمی تھی یہ سوال کرتے وقت۔ ایک شوہر کے پاس اس کی بیوی کا فون کیا کرتا ہے؟ بے تاثر لہجے میں دو بدو جواب دیا۔ جواب تو کیا تھا، پلٹ سوال ہی تھا وہ۔ جیسے جتایا ہو شوہر ہے اس کا، حق رکھتا ہے اس پر، اس لیے اپنی برہمی تھوڑی ہلکی رکھیں۔ کرن تمہارے ساتھ ہے کیونکہ صبح کے ساتھ باہر تھے، اس لیے کرن کا اس کے ساتھ ہونا کیا مطلب رکھتا تھا وہ اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ جی انکل، اپنے باپ کی طرح زبردستی پر اتر آئے ہو؟ اس نوجوان کو لگا کہ مقابل نے اس پر بہت گہرا طنز کیا۔ کون نہیں جانتا وقاص کے والد اور والدہ کے درمیان کیا معاملات رہے تھے، وہ کس طرح دنیا میں آیا تھا۔ جتنا اس کی ماں نے ڈھنڈورا پیٹا تھا، یقیناً سعید غنی جیسے مشہور شخص کے کانوں میں بھی آواز تو پہنچی ہوگی۔ پھر وہ تو تھے بھی فیملی فرینڈ۔ جب آپ نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے صرف اپنی پہچان بدلنے، لوگوں کا اپنے لیے نظریہ بدلنے، لوگوں میں اپنے لیے اہمیت جگانے کے لیے لگائی، اور پھر کوئی آپ کو ماضی کا تانا دے تو آگ لگ جاتی ہے، اس کے بھی لگ گئی تھی۔ زبردستی کے لفظ اس کے لیے گالی کے مترادف تھا۔ ڈیڈ، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی وقاص نے، میں اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں اور اب میں یہیں رہوں گی۔ چونکہ کرن بالکل برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی وقاص کے، اس لیے اسے ساری آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی وقاص کے ہاتھ سے سیل لیا اور اپنے ڈیڈ سے خود بات کی۔ کرن کیا برین واش کر دیا اس نے تمہارا؟ وہ تمہارے ساتھ صرف اپنے پروفٹ کے لیے شادی نبھا رہا ہے، ورنہ پہلے جب تم میری بیٹی نہیں تھی تو تم نے خود دیکھا تھا اس کا بیہیویئر کیسا تھا تمہارے ساتھ۔ اس کی میٹھی باتوں میں مات ہو۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنی سی ای او کی سیٹ بچا رہا ہے۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ جبران نے کل ہی پری کو پروپوز کیا ہے اور پری نے اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ برابر میں بیٹھا تھا، اس لیے ساری آوازیں اس کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ اسپیکر آن کرو۔ وقاص نے کرن کے کان میں ہلکے سے سرگوشی کی۔ کرن نے فوراً ہی اسپیکر آن کر دیا۔ انکل، میں نے آج تک کسی کندھے پر رکھ کر سیڑھی نہیں چڑھی، کامیابی کی، اور نہ ہی چڑھوں گا، اس لیے آپ بے فکر ہو کر جبران کو سپورٹ کریں بزنس میں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ مجھے اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پلیز بزنس اور پرسنل لائف کو علیحدہ رکھیں۔ اور یہی کرن کو غلط طریقے سے ٹریٹ کرنے کے بعد تو میری بیوی بہتر جانتی ہے کہ اس کا شوہر کس نیچر کا مالک ہے، میں باہر والوں کو حساب دینے کا عادی نہیں ہوں۔ کرن اس کے نٹر جواب پر اسے حیرت سے تکنے لگی۔ وہ انصار صاحب سے بھی اس طرح بات کیا کرتا تھا، لیکن تب کرن سوچتی تھی وہ غریب ہے شاید اس لیے، لیکن جب اس نے سعید غنی جیسے امیر و کبیر بزنس مین سے بھی اسی طرز میں بات کی تو کرن حیران رہ گئی، اور اسے آج سمجھ آیا کہ وقاص عباسی کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ وہ دنیا کے لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والا بندہ ہے۔ اس نے کوئی دلیل نہیں دی، نہ معافی مانگی۔ اس نڈر مرد نے تو صاف کہا کہ اس کی بیوی اور اس کا معاملہ ہے، حساب نہیں دے گا وہ کسی کو سوائے اپنی بیوی کے۔ باہر والا کسے کہہ رہے ہو تم، باپ ہوں اس کا؟ وقاص کا جواب تو جیسے ان کے تن بدن میں آگ سلگا گیا تھا۔
وہ فوراً ہی کھڑے ہو کر چیختے ہوئے بولے، تو باپ بنے نا، لڑاکا پپو کیوں بن رہے ہیں؟ اس نے تو جیسے آگ لگا دی تھی پانی میں۔ سعید غنی صاحب سر سے پاؤں تک تل ملا اٹھے تھے۔ کرن کو شدت سے محسوس ہوا کہ اسے ان دونوں کی بات ختم کرانے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ یقیناً صورت زمان میں ورلڈ وار شروع ہو جانی تھی۔ وقاص تو کسی کا لحاظ رکھنے والی چیز ہی نہیں، اس لیے اسے ہی بیچ میں آنا تھا۔ وقاص سمیع سے بات کرو، ڈیڈ ہے میرے۔ وہ فوراً ہی اسی آنکھیں دکھا کر گوری سے نوازتے ہوئے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے بولی۔ پہلے انہوں نے شروع کیا۔ وہ اپنی گہری آنکھوں سے اسے رکھتے جتا کر برہمی سے گویا ہوا۔ اس کی گہری آنکھوں کا رعب بھی الگ تھا۔ کرن کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ میری خاطر پلیز۔ جب دیکھا کہ بات غصے سے نہیں باندھی تو فوراً ہی جم گئی۔ پلیز۔ دنیا جان کی معصومیت و بھولا پن اپنے چہرے پر طاری کیے وہ آنکھیں ٹمٹماتے خاصا لچکدار انداز میں منت کرنے لگی۔ وقاص نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موندی۔ بہت مشکل تھا اس کے لیے اپنے غصے کو قابو کرنا۔ آخر مقابل نے اسے گالی دی تھی، اس کے باپ کا طعنہ دیا تھا۔ پھر خود بات کر لو، لیکن میں بتا دوں، کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ اب اگر کوئی تمہاری جانب سے یا پھر میری جانب سے ہمارے بیچ آنے کی کوشش کرے گا تو اسے آڑے ہاتھوں لینے میں یہ وقاص پاسی دیر نہیں لگائے گا، یاد رکھنا۔ وہ آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے شہادت کی انگلی اپنی جانب کر قطعی لہجے میں گویا ہوا۔ کرن واقف تھی، وارننگ نہیں دے رہا وہ واقعی تہس نہس کر دے گا اس شخص کی دنیا کو جس نے اس کے بیچ میں آنے کی غلطی کی۔ اب ڈونٹ وری انی، میں ہم دونوں کے گرد حصار باندھ لوں گی، پھر کوئی نہیں آ پائے گا بیچ میں۔ اپنی دونوں گوری باہوں کا اس نوجوان کے گرد حصار باندھتے وہ کان کے پاس منہ لا کر بڑھائی اور رومانوی لہجے میں پر اعتماد سے بولی۔ وہ گھر ٹوٹ ہی نہیں سکتا جس میں عورت ٹھان لے کہ وہ اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے گی۔ خدا نے عورت میں بڑی برداشت رکھی ہے۔ شوہر کی گالیاں کھا کر، سسر کا غصہ برداشت کر، ساس اور نندوں کے طعنے سن، دیور کی جلی کٹی سن، جب وہ عورت مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ یقین کریں وہ اس کی ہمت و قوت ارادی ہے۔ وہ سسرال کی خوشحالی نہیں ہے، نہ اسے گمان کرنا، وہ صرف اس لڑکی کی برداشت ہے، اس نازک لڑکی کی جو کبھی بابا کی لاڈلی کہلاتی تھی۔ بہت وقت بعد وقاص کو محسوس ہوا جیسے پرانی کرن واپس آ گئی ہو، جو اس پر محبت لوٹاتی تھی بغیر حساب کے۔ کرن ہیلو کال ابھی بھی جاری تھی، لیکن وہ دونوں تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں محو تھے۔ ڈیڈ، میں وقاص سے بہت محبت کرتی ہوں اور ہمارے درمیان جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور ہو چکی ہے، اس لیے آپ میری فکر نہ کریں، میں آتی ہوں شام میں آپ کی طرف، پھر بات کرتے ہیں آرام سے بیٹھ کر۔ کرن نے وقتی طور پر مطمئن کرتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ واقف تھی اس کے والد اس کی خوشی چاہتے ہیں اور اس کی خوشی اس کے شوہر کے ساتھ تھی۔ وقاص نے آج کوئی جلد بازی نہیں کی، وہ بہت پرسکون انداز میں اسے باہوں کے آثار میں بھر کر دوبارہ لیٹ گیا۔ کرن کو خاصا حیرت ہوئی تھی، وہ وقت کا پابند گھڑی کی ٹک ٹک پر چلنے والا بندہ آج اتنا پرسکون کیسے لیٹا ہوا تھا؟ مگر وہ تھا اور کیوں کرنا ہوتا؟ اس حسین وقت کی آرزو میں اس کا دل کتنا تڑپا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ جب اس کے پاس سب کچھ تھا، دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش، بس نہیں تھی تو اس کی بیوی ہی نہیں تھی۔ مس رش کھنہ، میں آپ کے ساتھ آج ہی کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ آفس چل رہی ہیں۔ اس کی زلفوں میں اپنی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کرن نے ہلکا سا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا شان گھٹ رہی ہے کہنے میں کہ میرا ساتھ چاہتے ہو؟ وہ خاصا پلے فل انداز میں پوچھ رہی تھی کہ اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھتے ہوئے۔ وہ دیکھ سکتی تھی مقابل آج اپنے کام پر اسے ترجیح دیے ہوئے۔ مقابل نے کوئی جواب نہ دیا، اگلے پل اسے باہوں میں بھر کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ساتھ چاہیے؟ ٹوتھ برش اس کے آگے بڑھاتے نرمی سے تصدیق کی۔ جواباً وہ حسین لڑکی مسکرا دی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ دانتوں کو برش کرنا شروع کیا۔ کرن بار بار آئینے میں دیکھتی اور مسکرانے لگتی۔ وہ پہلی بار وقاص کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، ورنہ اس جیسا مغرور اور ایلیگنٹ بندہ ہمیشہ فریش ہونے کے بعد ہی واش روم سے باہر آتا تھا۔ کرن کے فیس واش کرتے ہی وقاص عباسی ٹاول ہاتھ میں لیے کھڑا نظر آیا۔ کہنے کو ایک چھوٹا سا عمل تھا یہ، لیکن کرن کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ہمیشہ وہ اس طرح وقاص کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی، ٹاول لے کر، جیسے آج وہ اس کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ مانا بول وہ اب بھی نہیں رہا تھا، لیکن اس کا ہر عمل بتا رہا تھا وہ کتنا قدردان ہے اس کا۔ اس حسین گڑیا نے ٹاول لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو مقابل فوراً ہی ٹاول کو اپنے کمر کے پیچھے کر دیا اور خود آگے آ کر اس کے گال سے اپنے گال مس کر نرمی سے مسلنے لگا۔ اس وجیح مرد کی بیئرڈ سے کرن کو ہلکی سی چبھن سی ہونے لگی، سہسا برقی روح کی طرح پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے گال کو چوم گیا تھا، پھر اس کے چاند سے چہرے کو ہولے ہولے ہاتھ سے ٹاول سے صاف کیا۔ اب میں بات لے کر آ رہا ہوں جب تک تم تیار ہو۔ لیکن مجھے بھی نہانا ہے، وہ اجلا سے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، موسم بدل ہے، پھر تم بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ سختی سے منع کرتا ٹاول اسے پکڑا کر چل دیا تھا۔ وہ سفید رنگ کی اسکرٹ
اس پر بلیک کوٹ اور بلیک ہی رنگ کا فلیپر زیب تن کیے، بالوں کو پونی میں قید کر لائٹ میک اپ سے خود کو زینت دے کر نیچے کچن کی جانب چل دی تاکہ ناشتہ خود تیار کرے اپنے ہاتھوں سے۔ رابعہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ رابعہ تمام سرونٹس کی ایڈ تھی، اس لیے کچن میں ہمیشہ موجود ہوتی تھی، لیکن آج جب وہ نہیں تھی تو کرن نے فوراً ہی اس کی کمی کو محسوس کیا۔ اس کے سوال کرتے ہوئے ملازمہ نے نظر جھکا کر جواب دیا، میں وہ چوری کرتے پکڑ کی تھی، اس لیے سر نے اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ ملازمہ کی بات سن کرن خاصا حیران ہوئی، ایسا کیسے ممکن تھا کہ رابعہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہو؟ وہ ایک بہت ایماندار لڑکی تھی، اتنا تو کرن بھی اچھے سے واقف تھی، کیونکہ وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی رابعہ پر پورا گھر چھوڑ کر، اور اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رابعہ نے ایک چیز ادھر سے ادھر کی ہو۔ وہ ناشتہ کھانے کے ٹیبل پر سجا رہی تھی جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتے اس وجہ سے مالا مال نوجوان پر گئی۔ اس کے ریشمی بالوں کا کپا ہر سیڑھی اترنے کے ساتھ بونس کرتے دکھائی دے رہا تھا، جو آنکھوں کو بہت باہر آتا اس لڑکی کے حسن کی انتہا تھی اس نوجوان پر۔ ہم نے روزدار انداز میں جب وہ چلتا ہوا اس کی جانب آیا تو وہ سانس تھامے اسے دیکھنے لگی۔ سفید پینٹ کوٹ اور شرٹ میں وہ قیامت برپا کر رہا تھا، ایسی قیامت کہ اف، اس نے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اب بھلا دو آنکھوں سے اور کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ بس نہ چلتا ہوا لمحے اپنے شوہر پر واری جائے وہ۔ کلائی پر گھڑی باندھنے کے بعد جب اس نے سرسری سا نگاہ اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو اس دل پر کی آنکھوں کو خود پر منجمد پایا۔ وہ جس طرح دیکھ رہی تھی وہ نظریں اسے پرانے وقتوں کی یاد دلا گئی تھی، جس پر اس کے نابی ہونٹوں کے کناروں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ رقص ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ گڈ مارننگ وش کرتے ہی کرن آوازوں میں لوٹی، گڈ مارننگ ہنی، مسکرا کر جواب دیتی۔ ابھی وہ ایک قدم ہی چلی تھی کہ وقاص تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے لیے چیئر کھسکائی۔ 1.5 سال کی شادی میں اسے یاد نہیں پڑتا وقاص نے کبھی اس کے لیے چیئر کھسکائی ہو۔ وہ تھوڑی دیر ماری حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اللہ اللہ، کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ اسے ساکت کھڑا دیکھ وہ ہلکا سا مسکراتا اس پیاری سی لڑکی کی جانب خود آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چیئر پر خود بٹھانے لگا، جس پر وہ بے اختیار ایک حسین سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا گئی۔ کتنے بعد وہ دونوں ساتھ ناشتہ کھا رہے تھے۔ میں نے بنایا ہے، چلو شاباش ہنی، جلدی سے کھا کر تعریف کرو۔ وہ واقف تھی، وہ تو ویسے تو مقابل دہی دیے منہ میں بیٹھا رہے گا، اس لیے خود ہی فوز کیا، اپنا حق جتایا، جیسے کسی بچے کو محبت سے ٹریٹ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ ذہنیت جو سمجھ چکی تھی اس کی، کم از کم محبت کے معاملے میں ہی صحیح۔ اچھا ہے، اس کے منہ سے تعریف کا ادا ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، عادت ہی نہیں تھی کسی کو سراہنے کی گویا، لیکن جب مقابل نے اتنے پیار سے کہا تو بمشکل اپنا گلا صاف کر 2 لفظی تعریف کی۔ کرن اسے جبری تعریف سن مزید مسکرانے لگی۔ روزانہ ایک تعریفی کلمہ خود پر لازم جان لو آج سے مسٹر وقاص عباسی، کیونکہ اس سے مجھے حوصلہ ملے گا اس رشتے کو محبت سے برقرار رکھنے کا۔ اس کی پیاری سی ڈیمانڈ سن مقابل نے سنجیدگی سے اس بات میں سر لایا۔ لفظی تصدیق چاہیے مجھے، وہ جتا کر بولی۔ اوکے، چائے کا کپ منہ سے لگا کر وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے گویا ہوا۔ وہ جان ہی نہیں سکتی تھی کبھی کتنا مس کیا تھا اسے، اس کی ان باتوں کو، اس کے حق جتانے کو، اس کی محبت بھری فرمائشوں کو، اس کے ہنی پکارنے کو۔ لیٹ ہو رہا ہے، چلیں مس رشکینا۔ کرن نے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن وہ حسین نوجوان اسے رشکینا کہہ کر مخاطب کرتا تھا تو بڑی عزت سے کرتا تھا۔ اگر وہ پوری دنیا بھی گھوم لینا تو ابھی اپنی کام کے اس نوجوان سے زیادہ کسی کو عزت کرنے والا نہیں پائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے لیے ایک ہیرا تھی، اب تو وہ انمول ہو چکی تھی۔ 2 منٹ، میں کمرے سے پاس لے کر آتی ہوں، وہ اپنی چائے آدھی چھوڑتے ہوئے بولی۔ چائے فنش کرو پہلے۔ وہ جو وقت کا پابند تھا کبھی، آج اس کے لیے ساری مصروفیات و کاموں کو سائڈ میں رکھ چکا تھا۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو سدرا کو سامنے بیٹھا دیکھ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ اس ہینڈسم لڑکے کی تعظیم میں فوراً ہی کھڑے ہو کر نظر جھکائے بولی، گڈ مارننگ۔ وہ بھول کیسے گیا، کل ہی تو اس کے سیکرٹری نے بتایا تھا کہ وقاص عباسی کی بہن سدرا عباسی ٹریننگ پر آ رہی ہے اس کے پاس۔ پلیز سٹ۔ وہ اس بات میں سر لا کر فوراً ہی بیٹھ گئی۔ اس نے نظر نہ ملائی، ملانا تو دور اٹھانے تک کی زحمت نہ کی۔ 3-4 منٹ تک ان دونوں کے درمیان صرف خاموشی کا تبادلہ ہوتا رہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اس لمحے، لیکن اس کے باوجود اجنبیت کی دیوار تھی ان کے درمیان۔ اس دن کے لیے سوری میں۔ وہ بہت نرم مزاج شخصیت کا مالک تھا، اس لیے وہ سدرا خاموشی کو ناراضگی کو مان کر معذرت کرنے لگا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مقابل تیزی سے گمبھیر لہجے میں بولی، کیا ہم پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ ورنہ میں یہاں کام نہیں کر پاؤں گی، اور میں پاکستان کے نمبر 1 وکیل کے ساتھ ٹریننگ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا فیوچر ہی میرے لیے اب سب کچھ ہے۔ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اس کی بات سن مقابل آہستگی سے گویا ہوا، ساتھ ساتھ اس کی نظریں سدرا کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ وہ کوئی میک اپ میں نہیں تھی آج، اور نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی لہک تھی۔ میک اپ کی تو خیر ہے، لیکن یہ جو اس کے لہجے میں لہک نہ تھی، یہی کافی تھا مقابل کو بتانے کے لیے کہ اس میں بدلاؤ
ہے یہ کیس کی فائل ہے، اسے اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، پھر بات کرتے ہیں، باقی سب کچھ آپ کو میری سیکرٹری سمجھا دے گی، نرمی سے کہتے اس نے فائل سدرا کی جانب بڑھا دی، جسے وہ لے کر فوراً ہی اٹھ کر چل دی تھی۔ اس نے ایک بار معاویہ کی جانب نہیں دیکھا، جبکہ معاویہ وہ اسے ہی تکتا رہا۔ آپ کو کسی شخص کی وجہ سے بہت توجہ کی عادت اور وہ شخص اچانک ہی آپ کو توجہ دینا بند کر دے، خاص طور پر توجہ دینے والی لڑکی ہو اور لینے والا لڑکا ہو، تو معاملات تو پہلے ہی نارمل نہیں بچتے، پھر وہ دونوں تو منگیتر بھی ٹھہرے۔ وہ لاکھ کہہ لے اسے توجہ نہیں چاہیے، لیکن اسے چاہیے تھی، کیونکہ وہ عادی تھا اس کی توجہ کا، اس کی ستائشی نظروں کا اور اس کی بے باک و نڈر محبت کا، اس کے لہک کر پکارنے کا۔ وہ اپنے کلائنٹ سے بات کر کے واپس آ رہا تھا جب اس کا گزر کینٹین کے سامنے سے ہوا اور اس کی نظر سدرا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام ممبرز پر گئی۔ آپ کو کسی بھی کیس کے متعلق کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھ سے فوراً رابطہ کر لینا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، میں آپ کو لا کر دے دوں گا۔ کون نہیں جانتا تھا وقاص عباسی کی بہن سدرا عباسی کو عباسی خاندان کے اکلوتی بیٹے کو، کیونکہ معاویہ اور سدرا کی منگنی ابھی صرف گھر والوں اور فیملی فرینڈز کو پتہ تھی، اس لیے لوگ سدرا کو ابھی بھی سنگل گمان کر اپنے چانس میں لگے تھے۔ یعنی پہلی والی سدرا ہوتی تو کسی کو منہ بھی نہ لگاتی، لیکن اب وہ بہت الگ لگی تھی، بہت بدلی ہوئی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کینٹین میں، معمولی سے کھانا۔ وہ لڑکی نہ صرف کھانا کھا رہی تھی بلکہ ان سب سے بہت اچھے سے بات بھی کر رہی تھی، اور یہی بات معاویہ کو حیران کر گئی۔ وہ معاویہ کا لیفٹ ہینڈ کہلانے والا لڑکا شاذیب تھا، جس نے سدرا کو مدد کی آفر کی تھی۔ اوکے شکریہ، ابھی تو مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور یاد کروں گی۔ بس سدرا کا مسکرا کر جواب دینا تھا کہ معاویہ کو عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ فرح یار ایک ہیلپ کر دے، امن کے لجائی انداز میں کہتی فرح نے فوراً لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اور کیا ہیلپ چاہیے تمہیں میری؟ انٹرویو لینا ہے، سارے سوالات میں نے تیار کیے ہیں، بس تمہیں جا کے ہمارے گیسٹ کا انٹرویو لینا ہے۔ بہت مشکل سے تاریخ ملی ہے آج کی، لیکن اچانک میری بہن کی طبیعت خراب ہوگی، انٹرویو لینا بھی ضروری ہے اور بہن کو دیکھنے جانا بھی۔ یار تم تو علیزہ سے بول دو نا۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے لچکدار انداز میں تجویز دی۔ نہیں یار، اس سے نہیں بولوں گی، اتنی مشکل سے اپائنٹمنٹ میں نے لی ہے، سب کچھ میں نے کیا، اور واہ وہ لے جائے گی۔ نو وے، ہیلپ کر دو نا یار، تھوڑی سی تو مانگ رہی ہوں، سوالات سارے تیار ہیں، بس تمہیں ان سے انٹرویو لینا ہے۔ وہ اس قدر منتیں کر رہی تھی کہ فرح انکار نہ کر سکی۔ چلو مجھے فائل دو، میں لے لوں گی۔ شکریہ یار، بہت بہت شکریہ، تم تو بیسٹ فرینڈ ہو، تم تو بیسٹ ہو۔ وہ فوراً ہی اس کے گلے لگ کر مشغول لہجے میں بولی، اچھا زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فائل دو۔ اسے فائل لی تو پتہ چلا 2 بجے کا وقت مقرر ہے انٹرویو لینے کا، جبکہ 1 آلریڈی بج چکا ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھی تھی جانے کے لیے، آدھا گھنٹہ تو ٹریفک میں ہی لگ جانا تھا راستے میں۔ اس نے جب فائل میں اس ہستی کا نام پڑھا جس کا انٹرویو لینا ہے تو ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ یہ سوچ کو غیر ہوگا تو انٹرویو لینے میں مشکل ہوتی، لیکن یہ تو اس کا اپنا شوہر ہے، وہ آرام سے لے لے گی۔ وہ فوراً انٹرویو لینے نکل پڑی تھی، لیکن راستے میں اس کے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے فوراً ہی ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا۔ اس کے سارا کونی پر چوٹیں آئی تھی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر پٹیاں بندھوانے کے بعد جب وہ ابوذر رحمان کے آفس پہنچی تو 4 بج چکے تھے۔ مجھے ابوذر کا انٹرویو، ابھی وہ عادت مطابق اسے ابوذر کہہ کر ڈائریکٹ مخاطب کر بول ہی رہی تھی کہ ریسیپشن نے اسے گور کر دیکھا۔ میرا مطلب سر ابوذر رحمان کا انٹرویو لینا ہے، میری آج کی اپائنٹمنٹ تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے لہجے میں عزت کا درجہ بڑھاتے اپنے آنے کا مقصد بیان کر لگی۔ آپ کی اپائنٹمنٹ 2 بجے کی تھی، نہ کہ 4 بجے کی۔ وہ ریسیپشن عجلت سے منہ بسور کر جتاتے ہوئے بولی، لیکن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں، اس وجہ سے میں وقت پر نہیں پہنچ سکی۔ وہ فوراً ہی اپنے دیر سے آنے کی وجہ بیان کرنے لگی۔ دیکھیں میم، آپ کو ٹائم 2 بجے کا دیا تھا، اب سر میٹنگ روم میں ہے۔ اس نے معذرت کی، لیکن پلیز میم آپ جائیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر وقت کے معاملے میں بہت سخت ہیں، انہیں وقتی پابندی نہ کرنے والوں سے تو ویسے ہی بہت چڑ ہے۔ آپ اگلی بار اپائنٹمنٹ لے کر پھر آئیے گا۔ اس ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بیزاریت کا اظہار کرتے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، دیکھیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے باوجود میں یہاں آئی ہوں کیونکہ اپائنٹمنٹ بڑی مشکل سے ملی تھی پہلے بھی۔ وہ منت کرنے پر اتری کیونکہ اچھے سے واقف تھی کہ ایمن کے لیے یہ انٹرویو کس قدر امپورٹنٹ تھا۔ ان کی میٹنگ کب تک ختم ہوگی؟ کچھ پتہ نہیں، میٹنگ چاہے کبھی بھی ختم ہو، لیکن آپ کو انٹرویو پھر بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو دیا ٹائم اوور ہو چکا ہے مس، اس لیے پلیز اب آپ جائیں۔ ریسیپشنسٹ کے لال جھنڈی دکھانے کے باوجود وہ باہر ویٹنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں بہت تکلیف ہو رہی تھی اب،
سر بھی شدید بھاری، اس کے باوجود وہ انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد پھر وہ ریسیپشنسٹ کے پاس گئی۔ کیا میٹنگ ختم ہوئی؟ جی۔ تو کیا آپ میرے لیے بات کر سکتی ہیں؟ مجھے ان کے صرف 5 منٹ چاہیے۔ وہ پھر التجا کرنے لگی۔ ویٹ میم۔ اسے اتنی التجا کرتے دیکھ اس ریسیپشنسٹ کا دل بھی تھوڑا نرم پڑا۔ اس نے کال کر کے یہی بتایا کہ مس ایمن آئی ہیں جن کا اپائنٹمنٹ تھا 2 بجے کا انٹرویو کا۔ دوسری جانب سے ابو ذر کے سیکرٹری نے فوراً انکار کر دیا۔ سوری میم، ریسیپشنسٹ کی معذرت کرتے ہی ابھی وہ مڑی تھی کہ اس کی نگاہ لفٹ سے نکلتے ابو ذر اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی پر گئی۔ ابو ذر کا ہاتھ اس فیشنیبل لڑکی کے بازو کے گرد بندھا تھا اور ان دونوں کی نظریں ملی، اور بس نظر کا ملنا تھا کہ ابو ذر نے سب سے پہلے اس لڑکی کے بازو سے اپنا ہاتھ ہٹایا، جبکہ مقابلے سے جز بز ہو کر دیکھنے لگی۔ کل آنا اور آج یہ نئی تتلی، وہ کیسے نہ جلتی، کیسے آگ بگولا نہ ہوتی۔ اوہ، تو یہ وہ میٹنگ ہے جس میں مسٹر ابو ذر رحمان بزی ہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے کہتی فوراً ہی مڑ کر چل دی۔ اس کا چہرہ مکمل سرخ پڑ گیا تھا۔ فرح؟ ابو ذر فوراً ہی اس کے پیچھے بھاگا۔ وقاص نے کہا تھا دونوں ساتھ چلیں گے واپس گھر، اس لیے وہ ویٹ کر رہی تھی اس کے آفس میں بیٹھ کر۔ ابھی وہ ناول لکھ رہی تھی کہ سیل رنگ ہوا۔ ٹائپنگ کرنے کے چکر میں کال غلطی سے ریسیو ہو گئی۔ ریسیو ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ کال رکشی خاتون کی تھی۔ اب کال کاٹنا بری بات ہو جائے گی، یہ سوچ اس نے ڈرتے ڈرتے سیل کان سے لگایا۔ کرن بیٹا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہو سکے تو ابھی میرے گھر آ جاؤ۔ وہ ڈر گئی۔ کیا وقاص نے نہیں کہا تھا کہ وہ خود ان سے بات کرے گا؟ دادو وقاص، ابھی وہ بولتی اس سے قبل مقابل تیزی سے بولی، کرن کچھ باتیں ہم دونوں کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے اب، ورنہ وقاص بہت جلد اپنی CEO کی سیٹ کھو دے گا، اور یقین کرو یہی وہ وقت ہے جب تم وقاص سے اپنی محبت کا ثبوت دے سکتی ہو۔ وہ تمہیں شاید بتا نہیں رہا، لیکن اس کی سیٹ اب خطرے میں، اور بیوی ہونے کے ناطے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس مشکل کے وقت اپنے شوہر کے لیے قربانی دو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ وقاص نے کتنی محنت کی ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے؟ میں نہیں آ سکتی آپ سے ملنے، سوری۔ وہ تیار نہ ہوئی۔ ابھی تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کا آغاز کیا ہے، وہ اپنا شوہر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے تم مت آؤ، مگر میری بات غور سے سن لو کرن، وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہارے باز ہونے کے باوجود وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنا فیوچر، اپنی ساری محنت تم پہ قربان کر ہے، اس کی بے لوث محبت کے بدلے میں کیا تمہارا کوئی فرض نہیں بنتا؟ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ وقاص کو چھوڑ دو، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس کی دوسری شادی کرا دو تاکہ اسے وارث مل سکے۔ فرح میری بات تو سنو، کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ تیزی سے پیچھے بھاگا تھا، لیکن جتنی دیر وہ فرح تک پہنچتا اتنی دیر میں وہ حسین گڑیا رکشے تک پہنچ چکی تھی۔ ابو ذر چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی ابو ذر رحمان کا اس کے پیچھے بھاگنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہر کوئی تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے ابو ذر رحمان جیسا کامیاب بزنس مین اور فیوچر پرائم منسٹر بھاگ رہا ہے۔ شٹ، لوگوں کی نظروں سے لاپرواہ وہ نوجوان فوراً ہی آگ بگولا ہو کر ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچا۔ میری وائف آئی ہوئی ہے، یہ بات مجھے بتائی کیوں نہیں گئی؟ بس اس کے منہ سے وائف کا لفظ ادا کرنا تھا کہ سب ہکا بکا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ ریسیپشنسٹ کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ معمولی سی میگزین کے لیے انٹرویو لینے آنے والی لڑکی جو 2 گھنٹے سے بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، محنت کر رہی تھی کہ اسے ابو ذر رحمان سے ملنے دیا جائے۔ وہ دراصل ابو ذر رحمان کی وائف ہے۔ سر مس ایمن آئی ہیں، یہ بات بتائی تھی میں نے، وہ لچکدار انداز میں ڈرتے ہوئے جواب دی۔ کون ایمن؟ مقابل الجھا۔ جو آپ کا انٹرویو لینے آئی تھی میگزین کے لیے، جن کو 2 بجے کی ٹائمنگ دی گئی تھی، جو ابھی یہاں سے گئی ہیں۔ وہ کوئی ایمن نہیں ہے، وہ میری وائف ہے، فرح ابو ذر رحمان۔ سب حیران تھے، مگر مجال نہیں تھی کوئی اس سے کچھ پوچھ سکے۔ فارغ کرو اسے۔ وہ اپنے سیکرٹری کی جانب متوجہ ہو کر برمی سے حکم صادر کرنے لگا۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے اپنا نام ایمن ہی بتایا تھا، اور ایمن نام کی لڑکی کی ہی اپائنٹمنٹ تھی آج 2 بجے کی میگزین کے انٹرویو کے لیے۔ ریسیپشنسٹ فوراً ہی روان سا لہجے اور آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی صفائی دینے لگی، مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ وہ اپنا حکم صادر کرنے کے بعد فوراً ہی وہاں سے چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ پورے راستے فرح کے سیل پر کال ٹرائی کرتا رہا، مگر دوسری جانب سے کال ریسیو نہ ہوئی، یہاں تک کہ سیل سوئچ آف ہو گیا۔ زندگی میں نہ جانے کتنی آئی اور گئیں، کبھی کسی کی ایسی فکر لاحق نہ ہوئی جیسے اس کی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، یہ دیکھ چکا تھا وہ، اس لیے اور پریشان تھا کہ ہوا کیا۔ کیوں آئی ہوگی وہ وہاں پر؟ اسے ریسیپشنسٹ کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا، اس لیے وہ سیدھا اپارٹمنٹ پہنچا۔ انہوں نے بانجھ کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی اتنی آسانی سے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، پھر یہ سوچے کہ سامنے والے کے دل پہ کیا بیتی گی۔ وہ شروع سے تو بانجھ نہیں تھی، انہی لوگوں نے اسے بانجھ کیا اپنی دشمنیوں میں، انہی لوگوں نے اسے بیماریاں لگائیں دوائیاں کھلا کھلا کر، اور آج کیسے منہ پر دھڑلے سے کہہ رہے تھے
اگر وقاص اپنی ماں کی محبت میں اندھا ہو کر اسے جانے دے رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس تو پھر سمجھ آتا تھا، مگر رکشی خاتون وہ تو شروع سے ساری حقیقت سے آشنا تھی۔ وہ جانتی تھی محوش خاتون کتنا بغض رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ ان ماں بیٹے کا رشتہ کیسا ہے۔ وہ وقاص سے محبت نہیں کرتی، وہ تو اپنے بڑے بیٹے سے محبت کرتی ہیں اور اس کے لیے CEO کی سیٹ رکھنا چاہتی ہیں۔ پھر انہوں نے کیسے اسے جانے دیا ان کے ساتھ؟ کیا ان کی خاموشی وجہ نہیں بنی تھی اس کے بانجھ ہونے کی؟ اتنا آپ کا دشمن بول کر آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنا آپ کے اپنے خاموش رہ کر آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ایک وقت مرد عورت کی فطرت پہچانے میں غلطی کر سکتا ہے، مگر عورت کی ہرگز نہیں، اور جب معاملہ ساس بہو کا ہو تو قطعی نہیں۔ رکشی خاتون کے جملے اس کے دل کو چیر کے رکھ چکے تھے۔ بانجھ دوسری شادی، وہ زیر لب شدت غم سے بڑبڑائی، اس کی آنکھوں سے آنسو از خود جاری ہوئے تھے۔ وقاص کی دوسری شادی، وہ مر نہ جائے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے سے پہلے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور ایک بات وہ بہت صاف کہتا ہے، سب سے شاید آپ نے سنی نہ ہو، اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا اور میرے معاملے میں کسی کو بولنے کا حق نہیں، کسی کو بھی نہیں، یعنی کسی کو بھی نہیں۔ اسے آخری جملے پر خاصا زور دیا تھا تاکہ وہ نہ پتہ چلے کہ وہ میاں بیوی کے معاملات میں نہیں بول سکتی، کوئی نہیں بول سکتا چاہے وہ کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ بن جائے۔ اور رہی میرے بانجھ ہونے کی بات، تو میرا شوہر جانتا ہے میری بیماری کے متعلق، جیسے آپ بانجھ ہونا کہہ رہی ہیں۔ اس کے باوجود اس نے رجوع کیا اور مجھے اپنی زندگی میں واپس لایا، اور نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اب تو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی۔ ہم نے ابھی پورے 10 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا، اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اس کے لہجے میں کھنک ابھری تھی، خوشی کھنک، فخر ابھرا، بلا کا فخر۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے، ہوتے ہیں بچے بہت ضروری زندگی میں، لیکن میں اس کی کل کائنات ہوں۔ وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتی تھی، سب کی برداشت کر لیا کرتی تھی، اس لیے لوگ اسے گونگی سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن آج اس نے جتا دیا کہ اگر بات اس کے شوہر پر آئے تو اس کے پاس زبان موجود ہے، اور وہ لڑ سکتی ہے اپنے حق کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اسے کیسے کوئی اس کے شوہر کی دوسری شادی کرا دے گا؟ وہ چپ چاپ بیٹھ کے کرانے دے گی۔ اس نے اپنی پوری زندگی وقاص کے نام کی تھی، اور بدلے میں اس کا بھی حق تھا کہ اسے وقاص کے نام کی پوری زندگی ملے، کیونکہ رکشی خاتون نے دانستہ طور پر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ جھم جائے اور ان کی ہاں ملائے۔ لیکن کرن نے ان کی توقع کے بالکل برعکس رد عمل ظاہر کر انہیں لاجواب کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی مزید کوئی بات کیے بغیر۔ پھر ان کی کال اچانک ڈسکنیکٹ ہونے پر تنزیہ مسکرائی۔ رکشی خاتون سے بات کرتے وقت اس لڑکی نے کہیں بھی اپنا غم جھلکنے نہیں دیا تھا، بلکہ بڑا مضبوط بن کر دکھایا انہیں، جبکہ اندر سے وہ ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ یہ بانجھ کا لفظ اس کے لیے ضرب کی مانند تھا جو ڈائریکٹ اس کے دل پر جا کر لگا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں مگن سیل کی سکرین کو تک رہی تھی کہ آفس کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ آواز کے آنے پر وہ فوراً ہی آواز سے مل اٹھی اور اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید بھول گئی تھی وہ کہ آنسو تو صاف ہو جائیں گے، مگر آنکھوں میں چھائی سرخی اور گالوں ناک پہ آئی لالی کہاں سے صاف ہوگی؟ وہ حسین نوجوان تو پہلی نگاہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ اس کی پیاری گڑیا روئی ہے۔ اس نے اگلی نگاہ اس کے ہاتھ پر ڈالی جس میں وہ سیل پکڑا نظر آئی، جسے اس نے وقاص کو دیکھتے ہی پاس میں ڈالا۔ کیسی رہی میٹنگ؟ کرن نے خود کو نارمل دکھانے کے لیے فوراً مسکراتے ہوئے سوال کیا، لیکن مسکراہٹ کس قدر کھولی ہے یہ مقابل بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک، سنجیدگی سے اسے تختاشکی سے گویا ہوا۔ اس حسین لڑکی کی آنکھیں روئی روئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میٹنگ میں جانے سے پہلے اسے ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ اب وہ یہی سوچ رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد کس کا فون آیا تھا؟ ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے اس کی جانب دیکھ گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، تمہاری دادی کا۔ اس نے آج تمہاری کا لفظ استعمال کیا تھا، اپنی نہ کہا اور نہ ہی دادوں کا۔ وقاص اتنی بڑی تبدیلی کیسے محسوس نہ کرتا؟ ان کی بات پر غور نہ کرنا، بڑھاپے میں دماغ پھر گیا ان کا۔ چلو جی، مقابل نے تو اس کا پتہ ہی ایسے صاف کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کرن نے اس کا جملہ سن حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی، اور اس نوجوان نے تو پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا کہ اس کی دادی نے بات کیا کی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا تمہاری ساری محنت کسی اور کی جھولی میں چلی جائے گی اگر تم میرے ساتھ رہے تو؟ ایسا تو نہیں کہ تم نہیں جانتے کہ جبران اور پری کی شادی ہو رہی ہے، اور ان دونوں کی شادی تمہارے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتی تھی خود کو یہ سوال کرنے سے۔ کیا تم میری قابلیت پر شک کر رہی ہو؟ مقابل نے ایک ابرو اچکا کر صوفے پر کوئی کونی ٹکا کر ٹیک لگاتے لاپرواہی سے پوچھا۔ کرن اچھے سے واقف تھی وہ CEO کی سیٹ پر اس لیے نہیں بیٹھا ہوا آج کیونکہ وہ دادا کا لاڈلا تھا، بس اس لیے بیٹھا کیونکہ وہ قابل ہے۔ اگر کرن کے والد سعید غنی ذاتی دشمنی کو ہٹا کر ساتھ دیں تو یقیناً وہ وقاص کا ساتھ دیں گے، جبران کا نہیں۔ نہیں، ایک لمحہ بغیر سوچے تیزی سے جواب دیا۔ گڈ۔ وہ سیدھا کھڑا ہو کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ بہت اطمینان بھری تھی۔ زندگی میں اور کیا چاہیے جب اپنی پسندیدہ عورت کا ساتھ میسر ہو، نہ صرف میسر، پر اعتمادی کے ساتھ میسر ہو۔
چلو تم میں کہیں گھمانے لے چلتا ہوں۔ حق سے اس کا ہاتھ پکڑتے آگے کی جانب چلتے گویا ہوا۔ کرن اس کی پشت تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلی بار ہے جب وہ اسے گھمانے لے جا رہا تھا، ورنہ اس کے پاس کہاں وقت ہوا کرتا تھا۔ تم مجھ سے بچہ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ دوران سفر اچانک کیا ہوا سوال وقاص کو اس کی جانب متوجہ کر گیا۔ کچھ باتوں کے جواب بہت ضروری ہوتے ہیں زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے، اس لیے پلیز جواب دو۔ مقابل کو سن کر بھی انسنی کرتا دیکھ وہ منتی انداز میں لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کہہ سکتی ہو کہ میں ڈرتا ہوں تمہیں کھونے سے۔ بہت سوچ کر مختصر سا جواب دیا، لیکن اپنے معنی میں اتنا گول کہ کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ تو بہت پہلے ہی اندازہ لگا چکی تھی۔ اب حیرت اس بات کی تھی کہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ وہ واقعی اسے کھونے کے ڈر کی وجہ سے اس سے اولاد نہیں چاہتا تھا کبھی۔ انوکھی سوچ کا وہ ایک ہی پیدا ہوا تھا پوری دنیا میں، جسے اپنی بیوی سے اولاد صرف اس لیے نہیں چاہیے تھی کیونکہ ڈیلیوری کے بعد اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ کوئی حادثہ دیکھا ہے تم نے؟ کرن نے اس کی جانب دیکھ محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس وجہ مر نے کوئی ڈیٹیل نہ دی اور دیتا بھی کیسے۔ زینب کی حقیقت وہ اس کے سامنے اشنا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ زینب کی ماں ڈیلیوری کے بعد مر گئی تھی، جس کا خوف اس کے دل میں اس قدر بیٹھا کہ اس نے کبھی کرن سے اولاد کی خواہش ہی نہ کی۔ کس کے ساتھ؟ کوئی قریبی ہے؟ وہ سمجھ سکتی تھی حادثات تبھی ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں جب کسی قریبی کے ساتھ ہوئے ہوں۔ پہنچ کے اترو۔ کرن کے ساتھ جب وہ اکیلا ہوتا تو گاڑی ہمیشہ وہ ڈرائیو کرتا۔ کرن کے سوال کو مکمل گول کر اعلانیہ کہا، جس پر مقابل نے سامنے کی جانب دیکھا اور وہ حیران رہ گئی۔ ہم پبلک پارک آئے ہیں۔ وہ حسین لڑکی پہ سخت نہ مارے حیرت کے پوچھ اٹھی، جیسے وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ وقاص کو شور و گول والی جگہ بالکل پسند نہیں تھی، جہاں زیادہ لوگ ہوں، اور نہ ہی وہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی جگہوں پر لایا تھا۔ کیوں تمہیں پسند نہیں؟ وقاص تعجب میں مبتلا ہوا۔ اور کیوں کرنا ہوتا؟ اس نے کرن کے ناول کا یہی سین تو اپنے چینل پر چلنے والے ڈرامے میں دیکھا تھا، جس میں ہیرو ہیروئن کو پارک لے کر آتا ہے، بچوں کی طرح اسے جھولے جھلاتا ہے، اسے چوڑیاں اور کانوں کی جھمکیاں دلاتا ہے، اور دونوں چلتے چلتے پارک میں کاٹن کینڈی اور آئس کریم کھاتے ہیں۔ واپسی پر اسے گول گپے کھلاتے ہیں، اور وہ بھی یہی سب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اسے خوش کرنے کے لیے۔ وہ کرن کے ناول سے اس کی ذہنیت و آرزوئیں جان چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کی خواہشات کوئی برانڈڈ کپڑے، جیولری اور سینڈلز نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی سی چیزیں ہیں۔ وہ کبھی پبلک پارک نہیں آیا تھا، نہ اس نے کبھی کاٹن کینڈی اور آئس کریم کسی پکی ایٹر ٹھیلے سے لے کر کھائی تھی۔ وہ تو بہت اور اس نے نہ ہی کبھی کاٹن کینڈی اور آئس کریم کسی ٹھیلے سے لے کر کھائی تھی۔ وہ تو بہت پکی ایٹر تھا۔ حال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے شیف کے ہاتھوں کے بنے کھانے بھی اسے کم ہی سمجھ آتے تھے، لیکن صرف اپنی بیوی کی خوشنودی خاطر وہ ٹھیلے سے گول گپے کھانے کے لیے تیار تھا۔ اس نوجوان نے معمولی سی شاپ سے کبھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی۔ وہ تو باہر ممالک سے شاپنگ کرنے والا بندہ تھا، وہ بھی برانڈڈ، لیکن اپنی وائف کے لیے وہ اپنی ساری عادات بدلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ چلو جلدی چلیں۔ وہ اتنی ایکسائٹڈ ہوئی کہ اپنا موضوع ہی بھول بیٹھی، جس پر وہ کافی دیر سے بات کر رہے تھے۔ اس لڑکی کے ہونٹوں پر بکھری گلاب کی سی خوبصورت تبسم مقابل کا پورا دن بنا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ پھرتی سے جھک کر اس کے ہونٹ نرمی سے چوم گیا۔ سدرا بھی آفس سے نکل ہی رہی تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے پرس سے نکال کر اپنے سیل کی اسکرین دیکھی تو مام لکھا نظر آ رہا، اسکرین پر الگ ہی چمک رہا تھا۔ ہیلو مام۔ بیبی پریشان مت ہونا، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ مجھے پارٹی میں جانا تھا اور مجھے کافی لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ڈرائیور کو بلا لیا۔ اب تم ٹیکسی میں واپس آ جانا، اور دیکھنا معاویہ یا کوئی آفس کا بندہ تمہیں ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے نہ دیکھے، اس لیے دور جا کر ٹیکسی لینا، آفس کے پاس نہیں۔ اوکے بیبی۔ وہ پارٹی میں جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی سدرا کے کان کھڑے ہوئے۔ مام، ہماری کل ہی تو بات ہوئی تھی اس موضوع پر، آپ نے کہا تھا کچھ دنوں کے لیے پارٹی وغیرہ میں جانا چھوڑ دیں گی تاکہ پیسے بچیں، اور ابھی وہ انہیں سمجھانے کے لیے بول ہی رہی تھی کہ دوسری جانب سے فوراً کال ڈسکنیکٹ ہوگی، جس پر اس نے غصے سے آنکھیں میچی اور ایک گہری سانس بھری۔ اب تو اللہ ہی ان کی عزت کا پردہ رکھے، ورنہ مہوش خاتون نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہیں ذلیل کروانے کی۔ یہ جھوٹے ٹھاٹ باٹ بھی کب تک قائم رہ سکتے تھے پیسے کے بغیر؟ اوپر سے ان کی فضول خرچی اور خود کو سب سے زیادہ امیر دکھانے کی عادات۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا، غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ پاؤں پٹکتی وہ آفس سے باہر چل دی۔ اسے خود بھی خیال تھا کوئی اسی ٹیکسی میں جاتا ہوا نہ دیکھے، اس لیے وہ پیدل ہی کافی دور تک چلی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ کوئی آفس کا بندہ اس سے نہیں ٹکرائے گا، تب اس نے روڈ پر کھڑے ہو کر ٹیکسی روکنے کی کوشش کی۔ 10-15 منٹ ہو چکے تھے اسی ٹیکسی کے چکر میں، لیکن رش کے سبب اسے کوئی خالی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے سامنے ایک ہیوی بائک آ کر رکی۔ اس حسین نوجوان نے جیسے ہی ہیلمٹ اتار کر اسے بیٹھنے کا، ویسے ہی وہ آنکھیں میچ کر غائب ہو جانے کی دعا کرنے لگی۔ وہ دنیا کا آخری بندہ تھا جسے وہ اس لمحے اپنی مدد کے لیے وہاں چاہتی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، گاڑیاں ہیں میرے پاس بھی، لیکن میں خود پیدل چلنا چاہ رہی تھی۔
وہ نظریں چرا کر گویا ہوئی۔ میں نے کب کہا تمہارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟ معاویہ کو عجیب لگی تھی اس کی بات۔ وہ بچپن سے اس کے گھر آتا جاتا رہا ہے، وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کتنی امیر زادی ہے، اس کے پاس کتنی گاڑیاں اور نوکر چاکر ہیں، پھر اچانک سے جتایا کیوں؟ میں تو صرف کہہ رہا تھا کہ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، رش کا وقت ہے، ٹیکسی نہیں ملے گی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ سدرا ٹیکسی روک رہی ہے کافی دیر سے، کیونکہ سامنے کیفے تھا جہاں وہ کافی پی کر آ رہا تھا اپنے کلائنٹ کے ساتھ۔ ہم نے ڈرائیور کو میں نے ہی بھیج دیا تھا، میرے پاؤں تکے تھے، صرف اس لیے لے رہی ہوں ٹیکسی اب۔ وہ نظریں جھکا کر اپنا جھوٹا برم قائم رکھنے کے لیے تیزی سے بولی، تبھی تو کہہ رہا ہوں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مقابل نے نرمی سے زور دیا، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے صاف انکار کیا اور مڑ کر چل دی۔ ابھی وہ ایک قدم بھی نہ چلی تھی کہ بارش کی بوندیں اس پر ٹپکنے لگی۔ آج بارش کی پیش گوئی تھی، یہ تو بھول ہی گئی تھی وہ تو جلد بازی میں چھتری بھی لانا بھول گئی تھی۔ اس نے منہ بسور کا بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ آج کا دن ہی خراب ہے، منہ بگاڑ کر کڑکڑائی۔ تیز بارش شروع ہو، اس سے پہلے بیٹھو۔ بارش کی چند بوندوں نے ہی اسے بھگونا شروع کر دیا تھا۔ معاویہ بائک سے اتر کر فوراً اس کے پیچھے آیا۔ اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر نرمی سے روگاکمانہ انداز میں کہا، جیسے حق جتایا ہو، نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ اس ہینڈسم لڑکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے وہاں سے چل دی۔ ایک وقت تھا اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بہانے تلاش کرتی تھی وہ، اور آج جب وہ آفر دے رہا تھا، سامنے سے ہاتھ پکڑ کے روک رہا تھا، حق جتا رہا تھا، تو نہ رکی۔ پہلے معاویہ کو لگتا تھا وہ ناراضگی جتا رہی ہے، لیکن اب اسے محسوس ہوا نہیں، وہ بھاگ رہی ہے، مگر کیوں؟ سوری معاویہ، میں اچھے سے واقف ہوں، تمہارے پیرنٹس نے مجھے ہی کیوں منتخب کیا تمہارے لیے؟ کیوں؟ میں عباسی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہوں، ان کے نزدیک میں فیوچر سیکیور کر سکتی ہوں، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے فقط، میں تمہارا فیوچر سیکیور نہیں کر سکتی۔ میرے دونوں بھائیوں کی جائیداد کے پیچھے جو لڑائی چل رہی ہے، اس میں دونوں میں سے کوئی بھی سیٹ پر بیٹھے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص بھائی اپنی ناراضگی کی وجہ سے نہیں دیں گے، اور جبران بھائی، ان سے تو کوئی امید ہی نہیں، اور میرے جو شیئرز ہیں انہیں تمام پہلے ہی اڑاتی پھیری ہیں۔ بارش تیز ہونے لگی تھی، آنکھوں سے گرنے والے آنسو بارش کی بوندوں میں مل کر ڈھلنے لگے تھے۔ کہتے ہیں نا، دنیا مقافات عمل ہے۔ ایک وقت تھا جب کرن پیسوں کے لیے روئی تھی، آج وقت آیا جب عباسی خاندان کی بیٹی پیسوں کے لیے رو رہی ہے۔ آج اس کی خوشیاں بھی اس کے سامنے کھڑی ہیں، اس کی محبت بائیں پھیلائے اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں تھام پا رہی، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، کیونکہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ معاویہ تو پہلے ہی محبت نہیں کرتا، اس کے پیرنٹس جس خوشی فہمی کے تحت اس کے لیے رشتہ لائے ہیں، اسے منگنی کی ہے، وہ سب ایک لمحے میں دھواں ہو جائے گا۔ اگر انہیں علم ہوگا کہ وقاص اور جبران نے اس کے پیچھے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہے، یا پھر وہ اپنے بیٹے کی شادی اس سے کریں گے؟ نہیں، وہ جانتی تھی وہ ہرگز نہیں کریں گے، پھر وہ کیوں خواب سچائے بلا، وہ اپنے دل کو جھوٹی امیدوں میں باندھے۔ وہ خون کے آنسو رو رہی تھی آج۔ اس کے جانے کے بعد معاویہ اپنا خالی ہاتھ تک نہیں لگا۔ اسے اچھی سے یاد تھا، جب سدرا چھوٹی تھی تو اکثر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتی تھی اور کہتی تھی، تم میرے پرنس چارمنگ ہو، میں بڑے ہو کر تم سے ہی شادی کروں گی۔ اور آج جب وہ ہاتھ تھام رہا تھا تو وہ بھاگ گئی۔ وہ نہیں جانتا کیوں، لیکن اس لڑکی کا ہاتھ چھڑا کر جانا دل کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ اس نے سدرا کے لیے اپنے والدین کی وجہ سے ہاں نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے ہاں کی تھی کیونکہ اس کی والدہ نے اسے سمجھایا۔ پارٹی والے دن معاویہ کی والدہ نے دیکھ لیا تھا اپنے بیٹے کو سدرا پر چیختے کہ بھلے وہ اپنی محبت میں کامیاب نہ ہو سکے، بھلے اسے اس کی محبت نہ مل سکے، لیکن وہ کسی اور کو اس کی محبت دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی جانتا ہے دل ٹوٹنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ پھر کون جانے کہ سدرا کی محبت اس قدر ہو کہ اسے بھی اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک موقع تو دے اسے اپنی محبت، اس کے دل کی خستہ در و دیوار کو مرمت کرنے کا۔ لیکن سارا مسئلہ تو یہ تھا کہ بجائے محبت کرنے کے، وہ لڑکی تو بھاگ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا کہ بارش اسے مکمل بھگو چکی تھی، لیکن اسے خبر نہیں۔ وہ فرح کے گھر کا دروازہ کتنی دیر نوک کرتا رہا، یہاں تک کہ بارش تیز ہو گئی اور وہ بھیگنے لگا۔ کافی دیر نوک کرنے کے باوجود جب جواب موصول نہ ہوا تو تھک ہار کر اپنے اپارٹمنٹ آیا۔ وہ پورا گیلا ہو چکا تھا، اس لیے دروازے سے اپنا کوٹ جھنجلا کر اتارتے وہ لاؤنج میں آیا۔ ابھی وہ بیزاری کے ساتھ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا کہ نگاہ خوبصورت چہرے پر جا کے ساکت ہوئی، اور اس کا ہاتھ جو ہوا میں بلند تھا وہ آہستگی سے واپس نیچے گیا۔ تو میڈم یہاں سو رہی ہیں، اور میں آدھے گھنٹے سے پاگلوں کی طرح ان کے اپارٹمنٹ کا دروازہ پیٹ کر آ رہا ہوں۔ وہ جھنجلایا، لیکن وہ جھنجلاہٹ دل پر چھائی سکونت کے مقابلے کچھ بھی نہ تھی۔ اسے دیکھ کر دل کو جو قرار آیا تھا نا، وہ کافی تھا اسے یہ محسوس کرانے کے لیے کہ وہ لڑکی کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی جا رہی ہے اس کی زندگی میں، کہ وہ ناراض ہو کر گئی تو دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑا چلا آیا، جبکہ ضرورت نہیں تھی۔ وہ کون سا ہمیشگی کے لیے میاں بیوی تھی، لیکن اس کا دل جانتا تھا، دل کا ہر کونا جانتا تھا، کہ کونے کا ہر گوشہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشگی کی آرزو رکھنے لگا ہے۔ پہلے وقاص، پھر رانا، اور اب پورے آفس میں اعلان کر آیا کہ بیوی ہے اس کی۔ یقیناً اب اس خبر نے جنگل میں آگ کی طرح پھیل جانا تھا، لیکن اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہاں، فکر ضرور تھی، فرح کی فکر کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ وہ آہستگی سے اس کے برابر میں بیٹھا۔
فرا نرمی سے آواز دے کر اٹھایا۔ بوجھ نے بتا، سر پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تم؟ ہم نے اتنے قریب ابو ظہر کو بیٹھا دیکھا، وہ فوراً گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی۔ تم نہیں، آپ کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کرو، مجازی خدا ہوں تمہارا۔ آنکھیں چھوٹی کر مقابل کو تکتے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ او نو، تم اور میرے مجازی خدا، یہ کہو وقتی شور، اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بسور کر اتراتے ہوئے بولی۔ وقتی شور پر اس کا خاصا جماؤ دینا مقابل کے سینے میں آگ بھڑکا گیا تھا۔ شور ہوتا ہے، وقتی کی قید کہاں سے آئی؟ مقابل نے خاصا معصومیت سے پوچھا۔ وہ الگ بات ہے، اس کا سوال فرا کا دل ہلا گیا۔ ابو ذر، مذاق مت کرو، ہمارے درمیان بات ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی جتانے لگی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف ابھرا، جیسے ڈرتی ہو اس کی نکاح میں قید ہو جانے سے۔ وہ لڑکی نہیں جانتی، اس کی آنکھوں میں ابھرا خوف مقابل کے دل کو جا کے لگا۔ کیا وہ اتنا برا تھا کہ وہ لڑکی خوف میں مبتلا ہو گئی تھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سن کر ہی؟ اور میں کہوں کہ مجھے یاد نہیں تو؟ فرا کو سمجھ نہیں آیا وہ چاہ کیا رہا ہے۔ اس کا انداز بیاں مزاحیت نہیں تھا جو وہ ہنسی میں اڑا لیتی، اس بات کو وہ سنجیدہ تھا، بہت سنجیدہ۔ تو میں کہوں گی کہ مسٹر ابو ذر رحمان مجھے ڈیورس دیں، کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی کبھی نہیں گزار سکتی جو ہر روز نئی نئی تتلیوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسے خود بھی خبر نہیں کیوں اتنا دل جا رہا تھا اس کا، کیوں آگ بگولا ہوئے بیٹھی تھی، کیوں غصے میں وہاں سے آئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی جگہ اس کے گھر آئی تاکہ لڑ سکے۔ تمہیں پرابلم کس سے ہے، ان تتلیوں سے یا مجھ سے؟ کیا فرق پڑتا ہے کس سے پرابلم ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر ان تتلیوں سے ہے تو میں انہیں نکال سکتا ہوں اپنی زندگی سے، لیکن اگر مجھ سے ہے تو… فقط اتنا کہہ کر وہ لب بھیج گیا۔ آگے کا جملہ اس کی زبان پر بھاری تھا اور دل پر بھی۔ تو نکل جاتا ہوں تمہاری زندگی سے۔ ان کے درمیان سب کچھ طے ہونے کے بعد ہی نکاح ہوا تھا، پھر کیوں اس نوجوان کا ادا کیا جملہ دل پر بھاری گزرا اس موم کی گڑیا کے آگے؟ تو بولو کس سے پرابلم ہے؟ ابو ذر نے دیکھا اس لڑکی کی آنکھوں میں، پھر خوف ابھرا، لیکن اس بار وہ الجھ گیا۔ اب یہ خوف کیسا؟ وہ تو آزاد کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ہاں، تکلیف ہو رہی ہے، نکاح ہو چکا تھا ڈاکٹر سمیر کے سامنے، طلاق ہو جاتی تو اب وہ آرام سے اپنی محبت کے پاس جا سکتی تھی، اس محبت کے پاس جس کی خواہش وہ اتنا آگے تک آئی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب مقابل طلاق دینے کے لیے راضی بیٹھا نظر آیا تو وہ ڈر گئی، خود بھی نہیں جانتی کیوں، لیکن اس موضوع کو بدلنے کے لیے فوراً ہی اپنا سر پکڑ کر درد کا بہانہ کیا۔ کبھی کبھار ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہمیں چاہیے کیا۔ جو ملا نہیں ہے اس کی آرزو ہے، مگر جو مل گیا اسے کھونے کا ڈر بھی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آرزو پوری ہوگی تو ملا ہوا چھن جائے گا۔ تکلیف ہو رہی ہے، وہ زیر لب پریشان ہو کر بڑبڑایا۔ پہلے یہ بتاؤ لگی کیسے؟ ارے تمہارے تو ہاتھ پہ بھی چوٹ ہے۔ اس کی نگاہ اب گئی تھی اس کی کونی پر، جس پر چوٹ پٹی بندی نظر آ رہی تھی۔ وہ رکھیے، میں تمہارا انٹرویو لینے آ رہی تھی تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چھوٹا سا۔ فرا لاپرواہی سے جواب دی ہوئی، جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ انٹرویو میرا؟ مگر کیوں؟ تم تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایڈ لکھتی ہو نا۔ پھر یہ جاب کب شروع کی؟ مقابل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوٹ کو بغور دیکھتے ہوئے لج کر پوچھنے لگا۔ یہ میری جاب نہیں ہے، میری سہیلی کی ہے، اسے بہت مشکل سے ملا تھا تمہارا اپارٹمنٹ، اور پھر آج اسے اچانک کام آ گیا تو اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور پھر تم بزی ملو گے۔ آخری جملہ اس نے خاصا جتاتے ہوئے طنزیہ انداز میں ادا کیا۔ اس کا مطلب وہ ریسیپشنسٹ سچ کہہ رہی تھی، اور واقعی وہاں پر ایمن کے نام پر آئی تھی۔ وہ دل ہی دل سوچنے لگا۔ فرا نے دیکھا کہ اس کے طنز کو وہ مکمل نظر انداز کر گیا، اور یہی چیز اسے زہر لگی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہوگی، دوائی لی؟ نہایت فکر مندی سے پوچھا۔ اتنی فکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، وقتی شور ہو وقتی بن کر رہو تو بہتر ہے، خام خواہ مجھے اپنی عادت مت ڈالو۔ وہ خاصا نروٹھے لہجے میں کہتی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک کر اٹھ کر چل دی۔ ابھی وہ 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی نے باہوں میں بھر لیا۔ اس نوجوان کے اچانک عمل پر وہ بری طرح چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر پوچھ اٹھی۔ عادت ڈل گئی تو کیا ہوگا؟ اس حسین لڑکے نے فرا کی آنکھوں میں جھانکتے بہت گمبھیر لہجے اور معصومانہ چہرہ بنائے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، وہ آنکھیں آج کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ بہت گمبھیر تھی وہ آنکھیں، اپنے اندر ڈبونے کا ہنر رکھنے والی۔ 1-2 ثانیوں کے لیے وہ حسین موم کی گڑیا واقعی ڈوب گئی تھی، مگر پھر اچانک ڈاکٹر سمیر کا چہرہ آنکھوں میں آیا، شادی کرنے کا مقصد یاد آیا اور وہ سٹ پٹا گئی۔ ایک وقت میں 2 لوگوں کو کیسے کوئی پسند کر سکتا ہے؟ لیکن شاید اس کا دل کہہ رہا تھا اور وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، وہ کس عجیب الجھن میں پھنستی جا رہی ہے۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جو ابو ذر سننا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کا نظر چراتے ہوئے جواب دینا اسے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ ان دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے جسے وہ پار نہیں کر دینا چاہتی اسے۔ اس کی نظر چرانے پر جلا ضرور تھا، مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ خاموشی سے فرا کو اس کے کمرے میں لے کر یا بیڈ پر لٹا کر اسے کمبل اڑایا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے آواز دینا۔ فرا حیرت سے اس نوجوان کے ہر عمل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کب سے اتنا کیئرنگ
ہوا اس کے لیے۔ مسکرا کر کہتے وہ لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ویسے میں واقعی میٹنگ میں بزی تھا، اور جس لڑکی کو تم نے میرے ساتھ دیکھا وہ میرے نئے پروجیکٹ کی پارٹنر ہے۔ میٹنگ کے بعد ہمارا ڈنر طے تھا بزنس امور پر بات کرنے کے لیے۔ اس کی جاتی ہی فرح نے ابھی آنکھیں موندی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ اس کی اجازت دینے پر دروازہ ہسکی سے کھلا۔ ابوذر نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی اپنی صفائی دی۔ اس کا ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی اس نے اس ہینڈل کو اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی کو اپنی صفائی دے رہا تھا، اور وہ بھی بہت تحمل سے۔ سب سے بڑھ کر وہ چاہتا تھا دلی طور پر کہ مقابل اس پہ یقین کرے۔ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مانا دلی طور پر اس سے راحت پہنچی تھی کہ ابوذر نے اسے صفائی دی، بتایا کہ وہ لڑکی کون ہے، جبکہ اسے ضرورت نہیں تھی وہ کون سا ہمیشگی کے لیے میاں بیوی تھے، جنہیں ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتبار رکھ کر پوری زندگی ایک ساتھ گزارنی تھی۔ رات پہنچنے کے باوجود اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اپنی بیوی کو نہ بتاؤں تو پھر کس کو بتاؤں؟ اس کا پلٹ سوال مقابل کو جیسے بے یقینی کیفیت میں پہنچا گیا تھا۔ ایک عام سی لڑکی، غریب سی، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جو اس کا احساس کرتا، جو اس کی فکر کرتا، جو اس کی محبت میں گھلتا، جو اسے اہمیت دیتا۔ اس لیے اس نے کبھی اہمیت کا مزہ نہیں چکھا تھا، اور آج جب ابوذر رحمان جیسا امیر و قبیر لڑکے سے بحیثیت بیوی اہمیت مل رہی تھی تو وہ بے یقینی سے کبھی دوچار نہ ہوتی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کہنے کو وہ دور کھڑا تھا، لیکن اس لمحے جتنا وہ اپنا لگا، وہ اپنے قریب لگا، اتنا کوئی نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنے دل کو پھر سے زور زور سے دھڑکتا ہوا پایا۔ کیا کبھی کسی نے اسے بتایا تھا کتنی جان لیوا باتیں کرتا ہے وہ؟ کوئی لمحے تو ویسے یوں ہی تکتی رہی، پھر اچانک خیال آئی یہ سب وقتی ہے، اسے اصل نہ مان لے۔ وہ اتنی میٹھی باتیں کرتا ہے تبھی تو پلے بوائے مشہور ہے زمانے میں، ایسے ہی تو وہ لڑکیوں کو شیشے میں نہیں اتارتا ہوگا نا، ایسے ہی تو لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی نہیں ہوتی ہوں گی نا، کہیں ایسا نہ وہ بھی اس کی باتوں میں آ جائے اور بعد میں وہ ان لڑکیوں کے لیے اس میں کھڑی ہو جنہیں وہ استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ بس اس خیال کے آنے پر اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا، جیسے جل سا گیا ہو۔ جھنجھلا کر کہتی فوراً ہی کروٹ لے کر اس کی جانب اپنی پشت کی اور آنکھیں موندی۔ ابوذر نے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے ضرور تھے، مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دروازہ ہسکی سے بند کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فرح نے آنکھیں کھولی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ گھوم پھر کر سدرا پر ہی پہنچ جاتا۔ اچانک وہ کیوں بھاگنے لگی ایسے؟ یہ سوال اب اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ اپنی انگلی میں منگلی کی انگوٹھی دیکھتے ہوئے اس کا دل ایک نئے طرز میں دھڑکا۔ بہت ہو گیا، ایسے تو میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گا، ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، ہاں یہ صحیح رہے گا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی سائڈ ٹیبل سے سیل اٹھا کر سدرا کو کال ملائی۔ کافی دیر تک کال جاتی رہی مگر ریسیو نہ ہوئی۔ اس نے پھر ٹرائی کی، اس بار کال ریسیو ہوئی، لیکن دوسری جانب سے آنے والی آواز ملازمہ کی تھی۔ ہیلو، سدرا سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے فوراً ہی سوال کیا۔ سر آپ کون؟ یہ بس وہ سوال تھا جہاں اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے، خود کو وقاص کا دوست کہہ کر تعارف دے یا سدرا کا منگیتر کہہ کر۔ سدرا کا منگیتر، معاویہ۔ او بابا آپ، وہ مجھے پڑھنا نہیں آتا نا، اس لیے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی کال ہے۔ سدرا میم کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، جب سے لوٹی ہیں صوفے پر سو رہی ہیں، آنکھ ہی نہیں کھول رہی ان کی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کتنی نازک ہے سدرا میم، کہ ذرا سا بارش میں نہا لیں تو بخار چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ تو پورے راستے نہاتی ہوئی آئی ہیں بارش میں، تو بخار تو چڑھ نہیں تھا۔ اس ملازمہ کے لہجے میں خاصا پریشانی جھلک رہی تھی۔ اچھا تو دوائی لی اس نے؟ سدرا کی فکر میں وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھا۔ کہاں بابا، ڈاکٹر تو چیک اپ کر کے اور دوائی دے کر چلا گیا، لیکن ان کا مزاج ذرا گرم ہے، وہ دوائیاں کہاں کھائیں گی مجھ سے، اس لیے بڑی میم کا انتظار کر رہی ہوں۔ رات کے 12 بجنے کو آ رہے، لیکن وہ ابھی تک آئی ہی نہیں ہے پارٹی سے۔ انہیں کال کرو اور بتاؤ سدرا کی طبیعت کے بارے میں۔ بابا میں نے کی تھی، لیکن ان کا سیل بند جا رہا ہے، وہ ملازمہ بے بسی سے جواب دی۔ اچھا، مانا سدرا کا مزاج گرم ہے، لیکن وہ واقف تھا اس کی ضرور سن لے گی، اس لیے فوراً ہی کار کی چابی لے کر اس کے گھر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا بابا آپ آ گئے، چھوٹی میم کا بخار تو بہت تیز ہوتا جا رہا ہے، وہ ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب ملازمہ عجلت سے اس کے پاس آ کر فکر مندی سے بولی، تم دوائی لاؤ میں کھلاتا ہوں۔ جی بابا۔ ملازمہ پھرتی سے دوائی لینے گئی اور وہ لاؤنج میں پہنچے جہاں وہ لڑکی صوفے پر سوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ قریب پہنچا تو اس کے چہرے کو مکمل سرخ پایا، بخار کی شدت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی سے لگائی، فوراً ہی محسوس ہوا جیسے کسی بھٹی میں ہاتھ رکھ لیا، وہ جل رہی تھی بری طرح، کمبل اوڑھنے کے باوجود وہ مکمل سکڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ معاویہ نے فوراً ہی اس کے جلتے وجود کو باہوں میں بھرا اور اس کے کمرے کی جانب لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد ڈبل کمبل اچھی طرح اڑایا، کیونکہ وہ محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ لڑکی کانپ رہی ہے شدید سردی کی شدت سے۔ بابا دوائی
اور پانی۔ ملازمہ دوائی اور پانی لائی تو اس نے اس بات میں سر لایا۔ سدرا سدرا اٹھو دوائی پیو۔ سدرا کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ حائل کر تھوڑا سا اس کا چہرہ بلند کیا اور پھر دوائی اس کے منہ میں رکھ کر پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ بخار کی شدت کے باوجود اسے جو ایک آواز محسوس ہوئی اس کی بچپن کی محبت کی تھی۔ اسے لگا شاید یہ خواب ہے، ایک خوبصورت خواب۔ اس خواب کو تھام رکھنے کی خواہش میں اس نے معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معاویہ معاویہ پاس ہی ہوں تمہارے، آرام کرو، نرمی سے کہتے اسے مطمئن کر گیا۔ بابا آپ کی کمر دکھ جائے گی، بیٹھے بیٹھے۔ لائے مجھے دے، میں کر دیتی ہوں اب۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، دوائی کھلائی لیکن سدرا کا بخار دماغ سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس نے پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ ملازمہ کو اس کا خیال آیا تو فکر مندی سے بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں بالکل، اب جا کے آنٹی کا فون دوبارہ ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے اب آن ہو گیا ہو۔ جی بابا۔ ملازمہ فوراً ہی گھر کے فون سے مہوش بیگم کو کال کرنے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آ کر ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ مہوش خاتون خاصا تھکا لوٹی ہیں اور اب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں سونے۔ یہ بات سن معاویہ نے اپنا سر بے یقینی سے جھٹکا اور پھر گیلی پٹی اس کے سر پر رکھی۔ کافی دیر بعد جا کے اس کے سر سے بخار اترنا شروع ہوا۔ صبح اٹھتے ہی جو اس لڑکی کو سب سے پہلا چہرہ نظر آیا وہ معاویہ کا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ کو وہ بیڈ پر بچھائے اس پر اپنا چاند سا چہرہ رکھ سوتا نظر آیا۔ سدرا کو فقط اتنا یاد تھا کہ اس نے نیند میں معاویہ کی آواز سنی تھی۔ اس لڑکی نے نگاہ گھمائی تو دیکھا اس کے سائڈ ٹیبل پر بہو رکھا تھا، پانی کا، جس میں پٹیاں رکھی نظر آئیں۔ جس طرح وہ بے چینی سے سو رہا تھا، ڈسکمفرٹ عالم میں، وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ پوری رات اس کی ذمہ داری کرتا رہا ہے۔ یہ خیال اتنا دل فریب تھا کہ وہ پوری رات اس کے قریب رہا ہے کہ اسے اپنے پیٹ میں تتلیاں اڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نوجوان کے حسین چہرے کو تکتے مسکرانے لگی۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے باہر نکلی کمرے سے تو صوفہ پر ابوذر کو سوتا دیکھ چونکی رات بھر بارش ہونے کے باوجود صبح کا موسم خاصا خوشگوار اور سرد ہو گیا تھا۔ سردی میں یہ اپنے کمرے کے بجائے باہر کیوں سو رہا ہے؟ وہ الجھ کر فوراً ہی اس کے قریب آئی۔ ابوذر اٹھو، باہر سردی میں کیوں سو رہے ہو؟ اس لڑکی کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ صبح ہو گئی کیا؟ وہ نوجوان آنکھ مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ ہاں مگر تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ میرا کمرہ تمہارے کمرے سے دور ہے نا، اگر تم آواز دیتی اور میں نہ اٹھتا تو اس لیے سوچا یہیں سو جاؤں، تم آواز دو گی تو فوراً آ جاؤں گا، لیکن تم نے آواز دی ہی نہیں۔ اس نے آخری جملہ خاصا مایوس کن لہجے میں ادا کیا، جبکہ مقابل نے اس مایوس کن لہجے کو محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ تو صرف اس کے جملے سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ ابوذر رحمان پوری رات صرف اس لیے صوفہ پر ٹھنڈ میں سویا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ ضروری وقت آواز دے گی تو وہ آ نہیں سکے گا اپنے کمرے سے۔ کیا تم اپنی ساری گرل فرینڈز کے لیے ایسے ہی ہو؟ فرح کے سوال پر ابوذر نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا مقابل کھڑی وہ حسین دوشیزہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ مطلب کچھ نہیں۔ ابوذر کو سمجھ نہیں آیا اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے، خود ہی بات شروع کر خود ہی ختم کر کے چل دیتی ہے۔ کچن میں آ کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا، اس کی آنکھوں میں پھر آنسو اتر آئے تھے۔ فرح مت بھولو، وہ ابوذر رحمان ہے، ایک امیر زادہ جس کی اور تمہاری دنیا بہت الگ ہے، اور تم تو ویسے بھی ڈاکٹر سمیر سے محبت کرتی ہو، پھر تمہارا دل کیوں ابوذر رحمان کے لیے دھڑکنے لگا؟ مت بھولو، یہ سب صرف وقتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے راستے ہوگا اور تم اپنے راستے۔ اچھا یہی ہے، دور ہو اس سے، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں مت آؤ، اور ویسے بھی ایک وقت میں ایک انسان 2 الگ الگ لوگوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ تم سمیر سے محبت کرتی ہو اور یہ سب تم نے اسی کے لیے شروع کیا تھا، تو پھر اب کیا ہو گیا تمہیں؟ شاید میں جو ابوذر کے لیے محسوس کر رہی ہوں وہ صرف اٹریکشن ہے۔ مجھے سمیر سے ملنا چاہیے، کتنا وقت ہو گیا مجھے اس سے ملوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور محبت کے درمیان کبھی کبھار ہم پسندیدگی اور محبت کے درمیان الجھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال تھا اس کا، لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی پسندیدگی ہر بار ایک نئے شخص سے ہو سکتی ہے، لیکن محبت وہ نہیں ہوا کرتی۔ محبت ویسے تو آسانی سے سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو دل پہ چڑھ کے دماغ پہ راج کرتی ہے۔ اس لڑکی نے ناشتہ آج اپنے کمرے میں کیا۔ یہ بات ابوذر کو ناگوار گزری، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ آفس میں تھا جب اسے سمیر کی کال آئی۔ آج بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ ابوذر نے خاصا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تیرا دل بھر گیا ہے کیا فرح سے؟ دوست جانب ساتھ لہجے میں اچانک کیا سوال ابوذر کے کان کھڑے کر گیا۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، برمی سے مگر جتاتے ہوئے جواب دیا۔ واقعی؟ تو پھر ابوذر رحمان کی بیوی سرکاری اسپتال میں کیا کر رہی ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں یار، تو اپنے ڈیڈ کی وجہ سے شادی کو چھپا رہا ہے فرح کے لو سٹیٹس کے سبب، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو اس کا خیال نہ کرے۔ اسے چوٹیں آئی ہیں اور وہ سرکاری اسپتال میں دھکے کھاتی پھر ہے صبح سے۔ وہ مجھ سے ملنے آئی تو یقین مان میں اتنا دکھی اور شرمندہ ہو گیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ ہمارے خاندان کی بہو ہے ابوذر، اور ہمارے خاندان کی بہویں سرکاری اسپتالوں کے دھکے نہیں کھاتی۔ کم از کم نام نہیں تو عزت تو دے دو۔
سمیر بہت غصے میں تھا، اور کیوں کرنا ہوتا، اس کے نزدیک فرح سرکاری اسپتال کے دھکے کھا رہی تھی، جبکہ وہ ابو سر رحمان کی بیوی تھی اور ان کے خاندان کی بہو، جسے بقول ابو سر کے محبت کی شادی کی اس نے۔ تو کیا محبت ایسے ہوتی ہے؟ فرح اپنی چوٹوں کو بہانہ کر سمیر سے ملنے ہی سرکاری اسپتال گئی تھی، ورنہ چاہتی تو کسی پرائیویٹ کلینک میں دکھا سکتی تھی، لیکن یہ بات اس نوجوان کے وہم و گمان میں نہیں آئی تھی۔ آتی بھی کیسے؟ اسے کہاں خبر تھی کہ فرح اسے پسند کرتی ہے، لیکن دوسری جانب بیٹھا ابو ذر اس کی بات سنتے ہی سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر اگلے ہی لمحے دل جلی سی مسکراہٹ بکھری۔ مجھے لگتا ہے میرا واقعی دل بھرتا جا رہا ہے اب اس سے، وہ دل جلے لہجے میں گویا ہوا۔ واٹ؟ سمیر خاصا چونکا۔ شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک طرح، اور ابو ذر نے اعلان کر دیا کہ اس کا دل بھر گیا۔ کیا دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ وہ گرل فرینڈ نہیں ہے وہ تیری، جو تو اسے یوں ہی چھوڑ دے گا دل بھر جانے پر؟ بیوی ہے تیری عزت۔ سمیر فرح کی خاطر اس سے لڑنے پر اترا۔ میری عزت؟ او نو، اگر اس کی عزت ہوتی تو کیا دوسرے مرد سے ملنے جاتی؟ وہ تو دودھ کا جلا تھا، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینے والا۔ وہ بری طرح تلملا گئی یہ سن کے وہ اپنی پہلی محبت سے ملنے گئی ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی۔ ابو ذر کا طنزیہ لہجہ مقابل کو خاصا تعجب میں مبتلا کر گیا۔ سمیر سے بات کرنے کے بعد اس نے فوراً ہی وکیل کو فون ملایا تھا ڈائیورس پیپرز تیار کروانے کے لیے۔ وہ کام کرنا چاہتا تھا، بیان بھی اٹھایا، کام کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کر نہ سکا۔ غم و غصہ اس قدر بھرا تھا دل میں کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے دماغ کی رگوں کو پھٹتا ہوا پا رہا تھا۔ نہ تو کبھی آنا کو وقاص کے ساتھ دیکھ کے تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی فرح کے صرف سمیر سے ملنے جانے کی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی انگارے کی مانند۔ عورت وفادار ہوتی ہی نہیں، غصے کی شدت سے وہ سارا سامان ٹیبل سے نیچے پھینک چیختے ہوئے بولا،